جانا ہوتا ہے یا آفس جا کے بھی یعنی جو ہے وہ اگر آپ اپنے موبائل فون پر بھی جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور لائیو جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ پروگرام جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کوشش جو ہے وہ یہی کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے چلتے رہیں۔ اور سب سے پہلی بات، کیونکہ اچھی بات میں جو ہے وہ ڈیلی کی کرتی ہوں، تو اچھی بات آج کی یہ ہے کہ ہم نے رنگوں کی بات کرنی ہے۔ آج ہم تھوڑا سا لائف میں کلرز کیسے آ سکتے ہیں، لائف میں خوشی کیسے آ سکتی ہے، ڈیلی جو ہے وہ یہی بات کرنا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، لیکن اصل میں یہ سب کچھ کرنا کیسے چاہیے، آپ کی لائف میں جو ہے وہ اچھی چیزیں آ کیسے سکتی ہیں، آپ اپنی لائف کو کلرفل بنا کیسے سکتے ہیں۔ آج میں تھوڑی سی ٹپس آپ کو جو ہے وہ اس حوالے سے دوں گی۔ اکثر اوقات آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو بہت زیادہ صبح صبح جو ہے وہ ٹینس سچویشن میں نظر آتے ہیں اور ان کو ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ آج سارا دن جو ہے وہ شاید ان کا اچھا گزرنے والا نہیں ہے۔ یہ ساری اسیسمنٹس جو ہیں انہوں نے شروع میں اپنے ذہن میں سٹارٹنگ میں ہی صبح صبح جو ہے وہ کر لی ہوتی ہیں۔ خاص طور پہ خواتین جب صبح صبح اٹھتی ہیں، بچوں کو جو ہے اسکول بھیجنا ہوتا ہے، ہسبینڈ نے جو ہے وہ آفس جانا ہوتا ہے، اور اس کووڈ کی سچویشن میں بھی کہ جہاں سیکنڈ سپیل کووڈ کا جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، اور اس میں بچوں کا دھیان رکھنا، ان کو ماسک دینا، ان کو ناشتہ دینا، تو یہ خواتین کے لیے ایک صبح صبح بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنی پسند کے جو ہے وہ پروگرامز بھی دیکھنا اور ان کو جو ہے وہ انجوائے بھی کرنا۔ اصل میں یہ پروگرامز جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے پیش اس لیے کی جاتے ہیں کہ آپ ان سے سیکھ سکیں، کچھ اپنی جو ہے وہ سیلف گرومنگ کے لیے اور کچھ اپنے مائنڈ گرومنگ کے لیے۔ کوشش یہ کرتی ہوں کہ میرا پروگرام جو ہے سیلف گرومنگ سے لے کے مائنڈ گرومنگ تک آپ تمام خواتین کو، تمام لیڈیز کو، تمام جینٹس کو، بچوں کو، سب کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرے، کیونکہ ایک دن تو بچوں کی چھٹی ہوتی ہے، ایک دن بچے اسکول جاتے ہیں، یہی ابھی تک جو ہے وہ تھیوری چل رہی ہے، تو بہت سے بچے بھی یہ پروگرام دیکھتے ہیں۔ آج ہم نے جو بات کرنی ہے وہ رنگوں کی کرنی ہے کہ لائف کو کلرفل کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ لائف کو کلرفل بنانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کچھ ایسے دوست اکٹھے کریں یا ایسے دوست احباب اکٹھے کریں کہ جو بہت رنگین مزاج ہوں یا بہت زیادہ جو ہے وہ ہنسنے ہنسانے والے ہوں۔ لائف کو کلرفل بنانے کے لیے آپ کو اپنے مائنڈ کو چینج کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ ایک ہی چیز پہ فوکس کر کے اس کا رونا روتے رہیں گے، سارا دن بیٹھ کر جو ہے وہ ایک ہی چیز کے بارے میں سوچتے رہیں گے، تو آپ اپنے دماغ کو جو ہے وہ فضول چیزوں کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ کریں گے۔ آپ کوشش یہ کریں کہ جب آپ کو بہت زیادہ ٹینشن ہو، بہت ڈپریشن ہو اور انزائٹی اس حد تک آپ کی لائف میں جو ہے وہ بڑھ چکی ہو کہ آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے، تو آپ اپنا فوکس جو ہے وہ چینج کر لیا کریں۔ جو فوکس آپ نے، جتنی انرجی جو آپ نے ویسٹ کرنی ہے اپنی اس چیز پر کہ آپ نے جو ہے وہ یہ چیز سوچنی ہے اور سوچ کر جو ہے وہ اس کو آگے جو ہے وہ لے کے چلنا ہے، اتنا ہی آپ کیا کیا کریں کہ اپنا فوکس چینج کیا کریں۔ اس وقت آپ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں جو ہے وہ بیزی ہو جایا کریں جو آپ کو پسند ہو، جس کو آپ لائک کریں۔ وہ میوزک بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بک ریڈنگ بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی جگہ کے ٹور کے بارے میں انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو آپ لائک کرتے ہیں۔ وہ فیشن بھی ہو سکتا ہے، میک اپ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی جو ہے وہ پرسنالٹی گرومنگ کی ٹپس بھی ہو سکتی ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ چینج کریں، مووی بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے اس ٹینشن اور اس ڈپریشن کے ساتھ جو ہے وہ رہنا نہیں ہے، اس کو پالنا نہیں ہے بچوں کی طرح۔ اس کو آپ نے جو ہے وہ اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور کوشش آپ تبھی کریں گے جب آپ اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کریں گے۔ پراپر طریقے سے ڈائیورٹ کیجئے، اپنی جو ہے وہ کانسنٹریشن کو دوسری طرف لگائیے اور ہیپی ہو جائیے۔ تو آج آپ نے جو ہے وہ سب سے پہلے جو کوشش یہ کرنی ہے کہ جو چیزیں آپ کو زیادہ تنگ کرتی ہیں ان کے بارے میں سوچنا جو ہے وہ ختم کر دیں، ان کے بارے میں سوچنا کم کریں، اور جو چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، جو پرسنالٹیز آپ کو اچھی لگتی ہیں، ان کے بارے میں سوچنا جو ہے وہ شروع کر دیں۔ انسان جس کے بارے میں جیسا سوچتا ہے وہ ویسا ہی ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ برے لوگوں کے بارے میں اچھی سوچ رکھتے ہیں اور وہ آپ کے لیے اچھے ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ اگر آپ جیسی سوچ رکھتے ہیں ویسا ہی آپ کو آگے سے جو ہے وہ شخص بھی ملتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ بندے سے یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے ویسا ہی ہوں جیسا آپ گمان کرتے ہیں، تو پھر اگر ہم جیسا گمان کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ویسا ہی کریں گے، تو ایسا ہی بندوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ آپ جیسا دوسرے والے شخص کو سمجھتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ویسا ہی جو ہے وہ انٹریکٹ کرتا ہے اور ویسے ہی آپ کے ساتھ پیش آتا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ تھاٹ جو ہے آپ کی جو ہے وہ پازیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے، نیگیٹو نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کہیں نیگیٹیوٹی کا کوئی پہلو نکلتا ہے تو اس کو سائڈ پہ کر کے پازیٹیوٹی کی طرف آ جائے۔ تو یہ تو تھی آج کی اچھی بات جس پر آپ نے جو ہے وہ کانسنٹریٹ بھی کرنا ہے، اور اس کو خواتین خاص طور پہ، کیونکہ خواتین ذرا زیادہ جذباتی ہوتی ہیں، زیادہ وہ چیزوں کو فیل کرتی ہیں، صبر تو کر لیتی ہیں لیکن جذبات پہ کنٹرول نہیں کر سکتی، غصے پہ کنٹرول نہیں کر سکتی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان پہ کنٹرول کرنے کے لیے بہت بیسٹ چیز میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ آپ اپنا فوکس جو ہے وہ، جی ہاں ناسا نے جو ہے وہ اس پہ پوری ریسرچ کی ہے، ماہرین ریسرچ کر کے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ چاند کے کچھ روشن حصے ایسے ہیں جس میں پہلی بار پانی جو ہے وہ فیل ہوا ہے، اس کی دریافت ہوئی ہے،
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریلیٹ کرتا ہے اس چیز سے. پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہاں آکسیجن کے حوالے سے بھی ریسرچ ہوئی ہے, آکسیجن کی بھی یہاں پر جو ہے وہ کچھ ذرات جو ہے وہ ملے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی اب پانی بھی جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ ملا ہے, وہاں اس چیز کی بھی جو ہے نشاندہی ہوئی ہے. تو اٹس مین کہ چاند پہ زندگی کے آثار جو ہے وہ بہت ممکنہ حد تک جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں, اور آنے والے کچھ سالوں میں ہو سکتا ہے کہ ماہرین کی ریسرچ جو ہے وہ یہ ثابت کر دے کہ چاند پر جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ ممکن ہے. جبکہ بہت پہلے, اگر کئی سال پہلے جو ہے وہ چلے جائیں تو ناسا تو کب سے اس پر ریسرچ کر رہا ہے اور کب سے ماہرین اس پر ریسرچ کر رہے ہیں, تو تب تک یہ تصدیق جو ہے وہ نہیں ہو پائی تھی. تب تک صرف بات یہیں تک تھی کہ چاند پر جو ہے وہ زندگی کے کوئی آثار جو ہے وہ موجود نہیں ہے. لیکن کیا کر سکتے ہیں, وقت بدلتا ہے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے, اور جب سائنس جو ہے وہ بدلتی ہے اور بہت سی ریسرچ آپ کے سامنے آتی ہے, کچھ دوسری ڈیوائسز ایسی ہوتی ہیں جن سے آپ جو ہے وہ یہ تمام چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ جب تصدیق ہوئی کہ آکسیجن موجود ہے, تو اب کچھ چاند کے روشن حصوں میں جو ہے وہ پانی بھی دریافت ہو چکا ہے. تو یہ کچھ اس طریقے سے جو ہے وہ دریافت کس طرح کیا گیا اور کیسے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بتایا گیا. بتایا یہ جاتا ہے کہ اس مقام کے ڈیٹا سے انکشاف ہوتا ہے کہ فی ملین 100 سے 412 یعنی کہ 412 حصوں میں جو ہے وہ پانی موجود ہے, جو کہ پورے چاند کی سطح میں پھیلا ہوا ہے. اس دریافت کے حوالے سے تحقیق کے نتائج جریدے میں جو ہے وہ اسٹرانومی میں شائع بھی ہوئے ہیں, اور ناسا کے ایسٹرو فزکس ڈویژن کے ڈائریکٹر جو ہے پال ہرٹز, انہوں نے بتایا کہ ہمیں H2O کے اشارے ملے تھے. پہلے جو انہوں نے ریسرچ کی تھی اس میں ملے تھے, لیکن اس کی تصدیق جو ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں تھی. اسی لیے جب ہم نے چاند کے سورج کے رخ والے حصے میں جو ہے وہ یہ چیز دیکھنے کی کوشش کی, تو ہمیں جو ہے وہ بڑی حیرت انگیز طور پر جو ہے یہ چیز سامنے آئی کہ یہاں پر جو ہے وہ پانی جو ہے وہ دریافت ہوا, اور پانی کے کچھ اشارے جو ہے وہ ہمیں نظر آئے. اور پھر ہم نے جو ہے وہ اس کو چیلنج کیا, پھر اس پر جو ہے وہ پوری تحقیق اور ریسرچ ہوئی, اور پھر لوگوں نے اس پر جو ہے وہ سوال بھی اٹھائے, کیا یہاں پر جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ پاسبل ہے, کہ اگر یہاں پر جو ہے وہ کچھ پانی جو ہے وہ دریافت ہوا ہے, تو ابھی اس کے بارے میں جو ہے وہ حتمی طور پہ کچھ کہنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے, نہ ہی جو ہے وہ اس کے بارے میں ماہرین جو ہے وہ کوئی حتمی فیصلہ جو ہے وہ کرنے میں ابھی تک کوئی کامیاب ہوئے ہیں. ہاں, بہرحال پانی خلا کی گہرائی میں ایک قیمتی ذریعہ ہے, اور زندگی کے لیے اہم ترین جز ہے پانی, آپ کو پتا ہے. تو ابھی یہ تعین کرنا باقی ہے کہ چاند پہ دریافت ہونے والے پانی جو ہے اس کے استعمال کے لیے رسائی آسان ہے یا مشکل ہے, یا یہاں پہ زندگی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے جس کو ہم پھر کسی دن جو ہے وہ جب ہمارے پاس یہ ریسرچ مزید آئے گی تو ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے. تو ابھی تو ہمارے لیے جو ہے وہ یہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی کہ چاند کے کچھ روشن حصوں میں جو ہے وہ پانی جو ہے وہ دریافت ہو چکا ہے. اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں ٹوڈے انٹرسٹنگ سٹوری کی طرف, جو کہ آج بہت ہی اہم اور خاص ہے. آپ بھی سن کر جو ہے وہ آپ کو بھی بہت جو ہے وہ یہ خبر بھی ہے اور انٹرسٹنگ سٹوری بھی ہے. تو سب سے پہلے سے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون انصاف میں پیش کیا گیا یہ بل جو ہے وہ منظور ہو چکا ہے, اور اس میں صاف اور واضح الفاظ میں جو ہے وہ یہ اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ جیسے ماں کو جو ہے وہ 4 ماہ کی جو ہے وہ ظاہر لیو ملتی ہے, تو اسی طرح جو ہے وہ باپ کو بھی ساتھ ہی جو ہے وہ 1 مہینے کی چھٹی جو ہے وہ ملنی چاہیے, تاکہ اس بچے کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکٹ کرنے کا اور بیوی کا ہاتھ بٹھانے کا جو ہے وہ موقع مل جائے شوہروں کو. تو یہ ایک ایسی انٹرسٹنگ چیز ہے جو پاکستان میں پہلی دفعہ ہوئی ہے, آج سے پہلے کبھی کسی نے ایسا سوچا بھی نہیں, اور یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. باہر کے ممالک میں اگر آپ جائیں, وہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہاں پہ پیدائش کے عمل سے لے کے اور تمام آگے تک جو ہے والد کو ساتھ کھڑا رکھا جاتا ہے, اس کو دکھایا جاتا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ کتنی تکلیف سے یہ تمام کام جو ہے وہ کرتی ہے, وہ ماں بنتی ہے, تو یہ کتنی بڑی جو ہے وہ تکلیف کی بات ہے, یہ آپ کے لیے کتنا بڑا کام کرتی ہے. اس سے جو ہے وہ ایک شخص کو, جو شوہر ہے, اپنی بیوی کی عزت اور رسپیکٹ جو ہے وہ اس کی نظر میں اور بڑھتی ہے, کیونکہ جب تک جو ہے وہ یہ شوہر اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے کہ ایک عورت آپ کے لیے جو ہے وہ کتنی تکلیف برداشت کر رہی ہے, آپ سے کتنی محبت کرتی ہے, تب تک ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا. منہ سے بولنے سے اور تصدیق کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو اسی لیے شاید شازیہ مری صاحبہ کو جو ہے وہ اس چیز کا خیال آیا, انہوں نے یہ بل جو ہے وہ منظور کروا لیا ہے, اور خاص طور پر جو ہے والد کو بھی جو ہے وہ 1 ماہ کی چھٹی جو ہے وہ مل جائے گی بچے کی پیدائش پہ, اور ایسا صرف ایک بچے کی پیدائش کے لیے نہیں بلکہ 3 بچوں کی پیدائش پہ والد کو اسی طریقے سے جو ہے وہ 1 ماہ کی چھٹی جو ہے وہ مل جائے گی. اب یہاں بات میرے ذہن میں بڑی ڈفرینٹ سی آئی تھی, لیکن بہرحال میں یہاں پر اس کو جو ہے وہ مینشن نہیں کرنا چاہوں گی, کیونکہ میں جو ہے وہ اس بل کے حد تک ہی جو ہے وہ رہوں گی. اور بل کے مطابق جو ہے وہ تیسرے بچے کی پیدائش پہ والدہ کو 3 ماہ کی جو ہے وہ چھٹی ملتی تھی, تو والد کو جو ہے وہ 1 ماہ کی جانب سے جو ہے پیش کیے گئے بل میں جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ ان کو ملنی چاہیے. تو چلے یہ ایک اچھا ہو گیا ہے کہ والد بھی اب بچے کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم سپینڈ کر سکیں گے, اور وہ بھی یہ دیکھ سکیں گے کہ چھوٹی جو پہلا مہینہ ہوتا ہے بچے کا وہ کتنا زیادہ جو ہے وہ
सॉफ्ट होता है और कितना मुश्किल होता है बच्चे को जो है वो सारा उसकी टेक केयर करना, उसकी हिफाजत करना। तो इसमें सिर्फ माँ की ही जिम्मेदारी नहीं होती बल्कि बाप की भी जिम्मेदारी होती है। और बाप जब बच्चे को जो है वो छोटे से कोई पहले दिन से ही जो है वो टेक केयर करना स्टार्ट करते हैं तो फिर जो है उनको इस चीज़ की समझ आती है कि बच्चा जब इस दुनिया में आ जाता है तो उसके बाद उसकी जिम्मेदारी जो है वो मजीद बढ़ जाती है। तो ये एक अच्छी बात है और इसको हम नज़रअंदाज जो है वो नहीं कर सकते। माँ जाहिर बात है एक बहुत बड़ा रुतबा है माँ का, और माँ को ये रुतबा ऐसे ही नहीं मिला, जाहिर है इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने कुछ तो माएँ जो है वो इस दुनिया से चली जाती हैं, इसी जो है वो तकलीफ में ये जिंदगी और मौत की कशमकश होती है। तो जब इस पर जो है वो वालिद को भी जो है वो छुट्टी का जो अनाउंसमेंट हुई है तो काफी लोगों ने इसको जो है वो सराहा है और इस बिल को जो है वो बड़ा इस हवाले से जो है वो पजीराई मिल रही है कि जी अच्छी बात है कि वालिद भी जो है वो अपने बच्चे की टेक केयर करे और साथ जो है वो अपनी बीवी का जो है वो ख्याल करे, और 1 महीने की छुट्टी जो है वो उनको भी दे दी गई है। तो पाकिस्तान में जनाब, लेकिन सबसे पहली बात ये बता दें, इन छुट्टियों की तनख्वाह नहीं मिलेगी। हाँ जी, छुट्टियां जरूर मिलेंगी लेकिन छुट्टियों की तनख्वाह नहीं मिलेगी। ये चीज जो है वो तस्दीक के साथ जो है बता दूं, क्योंकि वो चीज भी बता दूं ना कि जिसपे वालदैन जो है वो खुश हो गए हैं कि चले जी 3 माह की छुट्टी अगर वालदा को मिलती है तो एक देख लें, तो उनके चेहरे पे रौनक दिखाई नहीं देती, चार्म दिखाई नहीं देता। लोग क्रीमें यूज करते हैं स्किन को जो है वो ग्लो करने के लिए, स्किन की ट्रीटमेंट्स करवाते हैं चमकवाने के लिए। हमारी आप जो है वो बड़ी बड़ी मॉडल्स देख लें, एक्ट्रेस देख लें, मतलब नेचुरल कुछ नहीं है, सब प्रोडक्टिव है। सब आप जो है वो प्रोडक्ट से जो है वो अपने अपने हाथों की जो मैनीक्योर हो रही है, पाँवों के पेडिक्योर हो रहे हैं, अपने मुंह की जो है वो पॉलिशिंग हो रही है, तब जाके कहीं आपकी जो है वो शक्ल देखने की जो है वो काबिल बनती है। ये आज के दौर की ये अलमिया है कि हमारी खवातीन जो है वो खूबसूरत नहीं रह गई। उनकी उम्रें इतनी नहीं होती, अपनी उम्र से ज्यादा दिखाई देना शुरू कर देती हैं, स्किन जो है वो ढलकनी शुरू हो जाती है और फेस जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है, झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप प्रोडक्टिव बन गए हैं। प्रोडक्टिव किस तरह बन गए? इस तरह नहीं कि आप प्रोडक्शन में आ गए या आप कोई और प्रोडक्टिव काम करना शुरू हो गए, आप प्रोडक्ट यूज करने वाली एक प्रोडक्टिव जो है वो पर्सनैलिटी बन गए हैं कि ये रंग गोरा करने वाली क्रीम है, फेस पे लगा लो, ये जो है वो आपकी शाइनर है, इसको फेस पे लगा लो। भाई हर चीज आपकी स्किन पे सूट नहीं करती है। जरूरी नहीं कि दुनिया का जो है वो महंगा तरीन शाइनर या दुनिया की महंगी तरीन प्रोडक्ट आपकी स्किन को सूट करे, वो आपकी स्किन को जो है वो खराब भी कर सकती है। तो इसलिए विटामिन ई एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा विटामिन है कि जो हर उम्र की, हर एज की खवातीन के लिए और मर्द हजरात के लिए बेहतरीन चीज है। और विटामिन ई का इस्तेमाल जो है वो इंसानी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। आजकल बालों में गंजापन, बाल उतरना, इस मौसम में बहुत ज्यादा जो है वो सवेर किस्म की जो है वो टेंशन लोगों को आ रही हैं, फिर आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, स्किन जो है वो ड्राई हो रही है, खिंची हुई होती है। छोटी उम्र की लड़कियां होती हैं लेकिन स्किन इतनी खराब हुई होती है कि वो ऐसे बड़ी उम्र की खवातीन लग रही होती हैं। शादी के बाद स्किन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि आप लोग अपनी हिफाजत नहीं करते हैं, अपनी केयर उस तरीके से नहीं करते। वो सारा दिन चूल्हे के आगे गुजरना है या फिर आपने बच्चों की जो है वो केयर में लगा देना है, तो खवातीन जो है वो इस चीज से हट जाती हैं। और फिर मर्द हजरात जो है वो खवातीन का जब चेहरा देखते हैं तो वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। अक्सर मर्द जो बाहर खवातीन की तारीफ करते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह मेंटली तौर पे, आपको मतलब बता रही हूँ साइकोलॉजिकली तौर पे, वो यही होती है कि उनके घर में खूबसूरत खवातीन नहीं होती हैं। वो खवातीन नहीं होती जो देखने में जो है वो अच्छी लगती हैं, जिनकी स्किन ग्लो करती है, जो अपना ख्याल करती हैं। सबको पता है कि क्या चीज जो है वो स्किन के लिए अच्छी है, बालों के लिए अच्छी है, लेकिन इस्तेमाल नहीं करना जी, हमें टाइम नहीं मिलता। तो मैं आपको बताती हूँ कि विटामिन ई क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है। विटामिन ई हमारी ग़िज़ा का ही अहम जुज़ है, ये हमें हमारी डाइट से मिलता है। हमारी नाकिस खुराक की वजह से विटामिन ई जो है वो हमारे पास से जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बाल उतरते हैं और हमारी स्किन खराब होती है। तो आपने उम्र के अगर असरात को रोकना है, बढ़ती हुई उम्र को आपने जो है वो अपने आप को जो है वो छोटा ही रखना है और 10 साल जो है वो कम नजर आना है, तो उसके लिए आपको विटामिन ई का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करना पड़ेगा। अब विटामिन ई का 400 मिलीग्राम का एक कैप्सूल आपके लिए डेली जरूरी है, लेकिन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, क्योंकि मैं आपको ये प्रिस्क्राइब कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुस्तनद डॉक्टर से जो है वो इसकी प्रिस्क्रिप्शन लेने के बावजूद जो है वो आप इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। बहरहाल इसके अलावा जो है वो आप स्किन के लिए विटामिन ई के कैप्सूल्स मिलते हैं, बालों के लिए मिलते हैं, वो लाजमी यूज करें, वो लाजमी एक अहम चीज है। फिर विटामिन ई के जो फवाइद है उसमें आपकी उम्र के असरात को ये कम करता है,
ساتھ ہی جو ہے وہ رات کو سونے سے قبل اگر آپ چہرے پر جو ہے وائٹامن ای جو ہے اس کا کیپسول جو ہے اس کو جو ہے وہ اگر لگا لیں صاف پانی سے دھونے کے بعد، تو صبح تک آپ کی اسکن جو ہے وہ گلو کر رہی ہوگی. آپ کو کچھ اور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کریمیں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پروڈکٹ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. مہنگی مہنگی کریمز لے کے اپنی اسکن کو جو ہے وہ ڈیمیج مت کریں. اور دوسری بات، ہر وقت پارلر میں بیٹھنے والی جو خواتین ہوتی ہیں نا، جو بار بار جا کے اپنے فیشل کروا رہی ہیں، کچھ کروا رہی، ان کی اسکن زیادہ خراب ہو جاتی ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں، یہ میں مطلب پارلر والوں کو کام خراب نہیں کر رہی ہوں، لیکن میں بینگ اے ڈاکٹر آپ کو جو ہے وہ مستند ایک بات بتا رہی ہوں کہ آپ کی اسکن اور آپ کے بالوں کا سب سے زیادہ جو پرابلم ہوتا ہے، اس سے انسان ذہنی مریض بن جاتا ہے. جب بال اترنے شروع ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ یہ دیکھ دیکھ کے ٹینشن اور ڈپریشن میں آ جاتے ہیں کہ میرے بال اتر گئے اور مجھے گنج پن آ گیا. تو اس کے لیے آپ نے وائٹامن ای استعمال کرنا ہے. قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، بالوں کو صحت مند بناتا ہے. اور دل کا اگر آپ کو کوئی ہارٹ اٹیک کی پرابلم ہو چکی ہے پہلے، تو وائٹامن ای اس کے لیے بہت بہترین ہے. اپنی ڈائٹ میں وائٹامن ای کا استعمال جو ہے وہ لازمی کریں. وائٹامن ای کے کیپسولز بھی یوز کر سکتے ہیں آپ، اس کو جوس میں بھی لے سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ کیلشیم آپ کے لیے بہت ضروری ہے. وائٹامن بی اور کیلشیم بھی، یہ دونوں چیزیں اگر آپ کے جسم میں جو ہے وہ صحیح مقدار میں ہوں گی تو نہ اسکن خراب ہوگی نہ بال اتریں گے. تو آج کی ٹوڈے ہیلتھ کے حوالے سے آپ کو جو ہے وہ یہ ٹپس کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا، لکھیے گا، کمنٹ بھی کیجیے گا کہ یہ سارا جو ہے وہ آپ کو کیسا لگا. اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں ٹوڈے اسپورٹس کی طرف. اور اسپورٹس میں آج میرے پاس جو ہے وہ بڑی ہی ایک اہم بات ہے، اس کو آپ انٹرسٹنگ میں بھی شامل کر سکتے ہیں. اور آپ کو اس سے کبھی کبھی جب قسمت بدلتی ہے تو ایسے بھی بدلتی ہے کہ کبھی کبھی آپ کے کام کو سراہنے والے جو ہے وہ کبھی کسی کونے میں بیٹھے جو ہے وہ آپ کے کام کو پرکھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے. اور پھر آپ کی قسمت جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ راتوں رات کوئی امیر بن جانا یا راتوں رات کسی کی قسمت چمک جانا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ایسا ہی ہوا ہے چائے کے ہوٹل پہ کام کرنے والے قومی کک باکسر چیمپئن نثار احمد خان کے ساتھ. نثار احمد خان کی قسمت جاگ اٹھی، اور کیسے جاگ اٹھی میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ چائے کے ہوٹل پہ جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور قومی کک باکسنگ چیمپئن ہے نثار احمد خان. ان کی قسمت جو ہے وہ ایسے جاگی ہے کہ پاکستانی نژاد برطانوی انٹرنیشنل پروفیشنل باکسر عامر خان نے نثار احمد خان سے رابطہ کر کے لاہور میں ہونے والی باکسنگ مقابلے میں شرکت کی دعوت دے دی ہے ان کو. اور بلوچستان کے شہر کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے نثار احمد خان کراچی میں چائے کے ہوٹل پہ کام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنی باکسنگ کو انہوں نے جو ہے وہ اپنے کام کو جو ہے وہ حصہ بنایا ہے. اور فارغ وقت میں یہ بھی کرتے ہیں، بہت سے میڈلز اپنے نام کیے ہیں. اور یہ باکسنگ میں جو ہے وہ ان کے پاس اتنے میڈلز موجود ہیں کہ یہ مطلب نیشنل لیول پہ جو بھی چھوٹے چھوٹے مقابلے ہوتے ہیں وہاں سے جو ہے جیتے ہیں. لیکن یہ بہت اچھے باکسر ہیں، اور ان کو جو ہے کم سے کم جو ہے نثار احمد 52 کلو جو ہے ویلٹر ویٹ کیٹیگری میں جو ہے قومی سطح پر کک باکسنگ چیمپئن ہے، جبکہ وہ اسی درجے میں سندھ کے باکسنگ چیمپئن اعزاز بھی اپنے نام کر چکے ہیں. یعنی سندھ سے بھی انہوں نے یہ اعزاز جو ہے وہ حاصل کیا ہے. تو نثار احمد خان دن بھر کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن کے علاقے میں چائے کے ہوٹل پہ کام کرتے ہیں اور بعد میں شام کو باکسنگ اور کک باکسنگ کی ٹریننگ کرتے ہیں. نثار احمد خان کا کہنا ہے کہ میری محنت رنگ لے آئی ہے، اور سابق عالمی باکسنگ چیمپئن عامر خان نے مجھ سے رابطہ کر کے مجھے دعوت دی ہے کہ آپ جو ہے وہ باکسنگ مقابلوں میں شرکت کریں. اور خاص طور پہ جو لاہور میں باکسنگ مقابلے ہو رہے ہیں یہ ان کے لیے بہت بڑی بات ہے. وہ کہتے ہیں نا کبھی کبھی جب قسمت مہربان ہوتی ہے، قسمت کی دیوی مہربان ہوتی ہے، تو پھر ایسے جو ہے وہ ہیرے بھی جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں جب انسان محنت کر رہا ہوتا ہے نا. اب دیکھیں وہ ایک باکسر ہے، اب وہ چاہے تو وہ صرف باکسنگ ہی کرے، چائے کے ہوٹل پہ کام نہ کرے، لیکن محنت میں کوئی آر نہیں ہے. اور ہم یہاں پر یہ سوچ کر اپنی زندگیاں جو ہے وہ گزار دیتے ہیں کہ ہم محنت ہی کیوں کریں. کسی کو جو کام ملا ہوا ہے وہ اس میں محنت کرنا ہی نہیں چاہتا ہے، اپنی محنت ایڈ کرنا ہی نہیں چاہتا. لیکن ہم بیسٹ آف لک کہیں گے نثار احمد خان کو کہ ان کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے. اور عالمی چیمپئن باکسر جو عامر خان ہے انہوں نے ان کو آفر کر دی ہے باکسنگ میں جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے شرکت کرنے کی. تو یہ بہت اچھی بات ہے اور اس طرح کرنا چاہیے. ہم لوگ جو اگر کسی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو ہم سے زیادہ جو ہے وہ شہرت رکھتے ہیں، عزت رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ نئے آنے والوں کے لیے جگہ کو خالی کریں، نئے آنے والوں کو موقع دیں. کیونکہ ہمیشہ اگر ہم جو ہے وہ بگ پرسنالٹیز کو انٹروڈیوس کرواتے رہیں گے تو بھائی پہلے ہی ان کا نام بن چکا ہے، انہیں مزید انٹروڈیوس کروانے کی کیا ضرورت ہے. انٹروڈیوس ہمیں اپنے ٹیلنٹ کو کروانا ہے، انٹروڈیوس ہمیں ان نئے لوگوں کو کروانا ہے جن میں ٹیلنٹ ہے لیکن بیچارے ان کے پاس کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو ان کا ہاتھ. نام ہے پرواز ہے جنون، اور یہ فلم جب آئی تھی تو اس نے کافی جو ہے وہ ہٹ
گئی تھی اور کافی سپر ہٹ گئی تھی. 13 نومبر کو چین میں ریلیز ہو رہی ہے جناب یہ, اور پاکستان کے لیے یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے. مومنا اینڈ دوریت پروڈکشن کی بنائی گئی یہ فلم جو ہے وہ نوجوانوں سے جو ہے وہ ریلیٹ ہے, اور خاص طور پہ جو ہے وہ یہ شاہینوں کی کہانی ہے, ان نوجوان شاہینوں کی کہانی ہے. پرواز ہے جنون, جو دوست ملک میں جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں, اور ڈٹرمنیشن کے ساتھ جو ہے وہ پوری سٹوری جو ہے وہ یہ بنائی گئی ہے. اور اب اس کو جو ہے وہ چائنا نے جو ہے وہ ریلیز کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے, اور خاص طور پر جو ہے وہ یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے کہ اس کو چائنی زبان میں جو ہے وہ وہاں پہ ریلیز کیا جا رہا ہے. فلم پرواز ہے جنون میں محبت کی تکون کی کہانی بھی ہے, اور وطن سے محبت کی کہانی اور جذبہ اور نوجوان شاہینوں کے جنون کی داستان بھی ہے یہ. اور خاص طور پہ فلم میں موجود گانے جو ہیں وہ بہت مقبول ہوئے, پاکستان میں ان کو بہت شہرت ملی, اسی لیے اب اس کو چائنا میں ریلیز کیا جا رہا ہے. اور خاص طور پر جو ہے وہ پاکستانی سینما انڈسٹری کی بحالی میں بہت بڑا کردار ادا کیا اس مووی نے. اور دوریت پروڈکشن میں جو ہے مومنا اینڈ دوریت پروڈکشن جو ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ اچھی فلمیں جو ہے وہ پیش کرتے رہے ہیں پاکستان کے لیے. تو اسپیشلی یہ فلم بھی جو ہے وہ اب چائنا میں ریلیز ہو رہی ہے, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے پاکستان کو کتنا مزید جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے, اور کتنا جو ہے وہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ اس طرح اگر باہر کے ممالک میں پاکستان کی موویز لگیں گی تو آف کورس جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ فلم انڈسٹری میں جو ہے وہ ایک اچھے لیول پر جو ہے وہ اسٹینڈ کرے گا, جو کافی عرصے سے جو ہے وہ ہمیں اچھا لیول جو ہے وہ نہیں مل رہا, خاص طور پہ فلم انڈسٹری میں. تو اس طرح کے پڑھے لکھے لوگ جب فلم بناتے ہیں تو وہ بہت ساری چیزوں کا دھیان کرتے ہیں, اور اس میں جو کریکٹرز ہوتے ہیں, جو پریزنٹیشنز ہوتی ہیں وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ پڑھا لکھا دماغ ہونا بہت ضروری ہے. تو چلیں جی, پرواز ہے جنون یہ بہت بہترین فلم ہے, اور اب جو ہے وہ چائنا میں اس کا رسپانس کیسا آتا ہے یہ تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے اس کی نیکسٹ جو ہے وہ اپڈیٹ میں. اسی کی سیلنگ اس کی جو ہے وہ ہو رہی ہے اور کافی لوگ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ آپ کو ہلکے ہلکے گرم کپڑوں میں بھی نظر آ رہے ہوں گے. تو اسی وجہ سے محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور کا درجہ حرارت آج زیادہ سے زیادہ کتنا رہے گا اور کم سے کم کتنا رہے گا, اس حوالے سے جو ہے وہ سب سے پہلے چلتے ہیں لاہور کی جانب کہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو لاہور میں رہے گا 31 سینٹی گریڈ, اور کم سے کم درجہ حرارت جو ریکارڈ کیا گیا ہے وہ ہے 18 سینٹی گریڈ. ہوا میں نمی کا تناسب رہے گا 38%, اور ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 6 کلومیٹر. تو آج جو ہے وہ لاہور میں آج کے اور آنے والے ٹائم میں جو ہے وہ جلد ہی جو ہے وہ سردیوں کی آمد جو ہے وہ بس شروع ہو چکی ہے. پشاور کے حوالے سے جو ہم بات کریں, پشاور میں اوور آل جو ہے وہ کافی اچھا اور اس ٹائم ٹھنڈا موسم ہے. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 28 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے, اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 15 سینٹی گریڈ ہے. ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ تقریباً جو ہے 49% ہے, اور ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 13 کلومیٹر. اسلام آباد کی طرف اگر چلیں تو اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ریکارڈ کیا گیا ہے وہ 28 سینٹی گریڈ ہے, اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 17 سینٹی گریڈ ہے. ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 39% رہے گا, اور ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 11 کلومیٹر. اس کے علاوہ یہ تو اسلام آباد کی اپڈیٹس ہو گئی. پشاور اور اسلام آباد تقریباً سیم ہی جو ہے وہ یہاں کے درجہ حرارت جو ہے وہ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. اور اگر کراچی کی ہم بات کر لیں تو کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 32 سینٹی گریڈ رہے گا, اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 22 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. ہوا میں نمی کا تناسب 51% ہے, اور ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 16 کلومیٹر. تو کراچی والے اور لاہور والے جو ہے وہ بس تقریباً ساتھ ساتھ ہی ہیں, یہاں پر سردی جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہی اور ٹھنڈا موسم جو ہے وہ انجوائے کریں گے. لیکن پشاور اسلام آباد والے جو ہے وہ ابھی سردی کو جو ہے وہ کافی فیل کر رہے ہیں, کیونکہ شام کے ٹائم اسلام آباد کا بھی اور پشاور کا موسم بھی جو ہے وہ کافی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو وہاں تو جو ہے وہ کم سے کم گرم کپڑے جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہے لوگوں نے جو ہے وہ نکال لیے ہوئے ہیں. یہ موسم وہ ہے جس وقت میں آپ کو اپنی بہت کیئر کرنی ہے. اس میں فلو کا آگے بہت خدشہ ہے. کووڈ کی سیکنڈ لہر جو ہے وہ اس نے بہت لوگوں کو جو ہے وہ پریشان کر کے رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ اسموک کے حوالے سے پاکستان میں جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بہت کرٹیکل سچویشن ہے. اسموک سے بچنے کے لیے آپ نے ماسک ضرور ویئر کرنا ہے. باہر آپ جب بھی نکلیں ماسک ویسے بھی لازمی قرار دے دیا گیا ہے. اسلام آباد والوں کے لیے تو جناب یہ الٹیمیٹم جاری ہو گیا ہے کہ اگر وہ ماسک پہن کے باہر نہیں پھریں گے تو ان کو جو ہے وہ اس کی سخت ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ حکومت پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ ماسک لازمی قرار دے دیا گیا ہے. آپ کسی بھی شہر سے تعلق رکھتے ہو پاکستان کے, آپ نے ماسک پہنے بغیر باہر نہیں جانا ہے. تو میں بھی آپ کو اس پروگرام کے تھرو جو کہہ رہی ہوں, ساتھ محکمہ موسمیات کی بھی پیشن گوئی موجود ہے کہ اسموک بھی ہے, کرونا بھی ہے. پلیز اپنے آپ کو بچا کے رکھیے. اس چیز سے ہمیں فائٹ کرنی ہے اور اپنی ہمیں حفاظت کرنی ہے. اس طرح سے اگر آپ جو ہے وہ کریں گے, ماسک نہیں پہنیں گے, تو آپ کی اپنی صحت کو نقصان پہنچے گا, کسی کا تو کچھ نہیں جائے گا. تو اس لیے اپنی کیئر کرنا سیکھیے. اسی کے ساتھ ٹوڈے ٹور کی طرف ہم بڑھتے ہیں, اور آج کا ٹور ہمارا بہت ہی کر ہی نہیں سکتی, بلکہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں لیکن ہم ان جگہوں کی خوبصورتی بیان نہیں کر پاتے. تو آج میں آپ کو جہاں کی سیر کے لیے لے کے جا رہی ہوں وہ ہے وادی نیلم.
जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है कि वादी नीलम जो है वो ब्लू कलर का कुछ जो है वो डिफरेंट टाइप जो है वो ये जगह है, और वादी नीलम जो है खुदा की कुदरत की खूबसूरत नज़ारों में से जो है वो यहाँ पर बेहतरीन नज़ारे जो है वो देखने को मिलते हैं। बेख्तियार जो है वो यहाँ के खूबसूरत और कुदरती नज़ारे जो अल्लाह ताला ने तख्लीक किए हैं उनकी तारीफ करने को जो है वो दिल करता है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के शुमाल की जानिब चिमला बांडी पुल से शुरू होकर ताओबट तक 240 किलोमीटर फैली हुई हसीन और जमील वादी का नाम नीलम है। ये वादी अपने नाम की तरह निहायत खूबसूरत है। वादी नीलम का शुमार कश्मीर की खूबसूरत तरीन वादियों में होता है, जहाँ दरिया, साफ और ठंडे पानी के बड़े बड़े नाले, चश्मे, जंगलात और बर्फपोश और सरसब्ज पहाड़ हैं। जा बजा बहते पानी और बुलंद पहाड़ों से गिरती आबशारें हैं, जिन तेज धार और दूधिया पानी सड़क के ऊपर से जब बहता चला जाता है और बड़े बड़े पत्थरों से सर पटकते आखिर दरियाए नीलम के मटियाले पानियों में शामिल हो जाता है, तो अगर आप ठंडे मीठे चश्मों की बात करें, झाग उड़ाते शोरीदा पानी की बात करें, बुलंदी से गिरती आबशारों को देखना चाहते हैं, तो ये वादी आपको दावत नजारा देती है। वादी नीलम को जिला नीलम भी कहते हैं, जिसका सदर अटमकाम है। इसकी 2 तहसीलें अटमकाम और शारदा हैं। आजाद कश्मीर की वादी नीलम का शुमार इन इलाकों में होता है जहां अभी बहुत कुछ इंसानी आंख से पोशीदा है। अगर सयाह सिर्फ सड़क के आसपास रहने पर इक्तफा करते हैं तो बहुत कम लोग ऊपर पहाड़ों और जंगलों का रुख करते हैं। इन पहाड़ी पगडंडियों पर चलने के लिए खास किस्म की महारत के साथ साथ मुकामी बाशिंदों की रहनुमाई की भी जरूरत होती है। ये खुशाइन बात है कि अभी ये इलाका कमर्शियलिज्म की आलूदगी से महफूज है, और यही वजह है कि यहाँ के बाशिंदों में अजनबी मुसाफिरों की मदद और इनके साथ ताउन की रिवायत बरकरार है। यहाँ के लोग बहुत सादा जिंदगी बसर करते हैं। यहाँ मौजूद होटलों पर मुकामी खाने और दीगर सयाहती मुकामात की निस्बत काफी कम नरखों पर जो है वो मिल जाते हैं। वादी नीलम में सयाहों के लिए ये सहूलत मौजूद है कि वो किसी भी खुले मैदान में या फिर दरिया किनारे अपना खैमा लगा के रात बसर कर सकते हैं। जो लोग गेस्ट हाउस में रहना चाहते हैं वो मुजफ्फराबाद ही से बुकिंग करा सकते हैं। ज्यादा आगे तक जाने वाले सयाह मुजफ्फराबाद से जीप्स बुक करवाकर इस इलाके की वादी के सफर पर निकल पड़ते हैं। ये निस्बतन महफूज तरीका है क्योंकि मुकामी ड्राइवर्स रास्तों के उतार चढ़ाव से बखूबी वाकिफ होते हैं, और नीलम के दिलकश नज़ारों से भरपूर लुत्फ लेने के लिए जरूरी है कि आपके पास कम से कम 3 दिन का वक्त जरूर हो, क्योंकि अगर आप वहाँ वक्त लेकर नहीं जाएंगे वादी नीलम की सैर के लिए तो फिर आपने वादी नीलम जो है वो सही तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। देखने वाले इतने नज़ारे हैं, खाना इतना शानदार है, पानी के झरनों में बिछी हुई वो चारपाइयां जिन पे बैठकर आप जो है वो वहाँ पे कढ़ाई एंजॉय करते हैं, वो नज़ारा ही और है। अभी कुछ अर्सा पहले मुझे जाने का मौका मिला था, और वहाँ पे कढ़ाई खाने का जो मजा ना, वो शायद कहीं भी खाने का मजा नहीं है। ठंडे ठंडे पानी के चश्मे में आप पाँव अपने डिप करके उस चारपाई पर जो है वो आराम से जो है वो बैठ जाएं, और वहाँ पर आप जो है वो खाना एंजॉय करें। शारदा जो है वो इलाका है, वहाँ पर जगह है वादी नीलम के पास बहुत खूबसूरत, खाने के लिए बहुत फूड पॉइंट आप उसको कह सकते हैं। आपको हर चीज़ मिलेगी, आपको पकोड़े इतने मज़े के मिलेंगे, चाय बहुत कमाल की मिलेगी आपको वहाँ पर। यानी पाकिस्तान के हर एरिए की अपनी खूबसूरती है, और इस प्रोग्राम में हम अपने मॉर्निंग शो में आपको वो तमाम चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं और दिखाते हैं जो आपकी मतलब माइंड को रिलैक्स करें। और आप खास तौर पे जो है वो अगर पाकिस्तान के किसी खूबसूरत एरिया में जाना चाहते हैं तो वहाँ की क्या खासियत है, आप कोई अच्छी किताब पढ़ना चाहते हैं तो उसकी क्या, वो डेली का आपका जो है वो एक रेगुलर आप कुछ पढ़ें, अच्छा पढ़ें और उससे कुछ सीखें। तो आज की हमारी जो किताब है वो नावल पढ़ने वालों के लिए है। बेहतरीन उर्दू अदब का नावल है गुलाम बाग, और कहा यह जाता है कि पिछली 3 दहाइयों से अभी तक कोई ऐसा बेस्ट नावल जो है वो नहीं आया जो गुलाम बाग जैसा हो। अब गुलाम बाग जो है वो नावल निगारी की तारीख में अलामती और तजदीदी अदब पर खाल खाल लिखा गया है, मगर मिर्जा अतर बेग के गुलाम बाग को उर्दू अदब का वाहिद नावल कहा जा सकता है जो एक वक्त में कई रुझानात अपने जो है वो अंदर समोहा हुआ है। यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो शामिल हैं, बहुत सारे पहलू शामिल हैं। तारीख भी बात कर लें, हकीकत की बात कर लें, अगर आप इसको ये कहें कि मरकजी ख्याल इसका जो है जो किरदार है कबीर मेदी, एक जुमले में अगर उसको डिफाइन किया जाए तो वक्त का कोई वजूद ही नहीं। इसको जो है प्रॉपर तरीके से गुलाम बाग को जो है वो ऐसे डिज़ाइन किया गया है। उर्दू अदब में गुलाम बाग से पहले का लिखा जाने वाला नावल रिवायत और यकसानियत से लबरेज है। मिर्जा अतर बेग ने गुलाम बाग में जो किरदार और फिर इनके किरदारों को जिन मनाजिर में समोया है वो अपनी तर्ज पे उर्दू अदब में एक अछूता तजर्बा है। गुलाम बाग बयानिया और मुकालमों से ज्यादा किरदारों की खुद कलामी के जरिए प्लाट को आगे बढ़ाता है, और उर्दू अदब के शायकीन जब इस नावल को पढ़ते हैं तो सफ़ा अव्वल से ही खुद को जहनी तौर पर तैयार कर लेते हैं कि वो एक अछूता और अनोखा नावल पढ़ने जा रहे हैं।
اس میں اتنی کریٹیوٹی ہے اس ناول میں، اس میں اتنے اتار چڑھاؤ ہیں کہ آپ ایک منٹ بھی اس ناول سے جو ہے وہ آنکھ نہیں جھپک سکتے. پہلی لائن اگر آپ نے شروع کر دی ہے تو تجسس جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا اور آپ اس بک کو پورا پڑھے بغیر جو ہے وہ رہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس میں کوئی ڈائلاگ بازی نہیں ہے. اس میں جو ہے وہ نیچرل گفتگو ہے اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہے، کریکٹرائزیشن ہے، کریکٹرز کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے. اور غلام باقو جو ہے بہت خوبصورت ناولز میں سے جو ہے وہ مرزا تر بیگ کا جو ہے وہ بڑا زبردست یہ ناول ہے. اس کو ضرور پڑھیے گا اور پڑھ کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو جو ہے وہ یہ بک، یہ ناول جو ہے وہ کیسا لگا. اور ظاہری بات ہے کہ ہم جب کتاب کی بات کرتے ہیں، کتاب دوستی کی بات کرتے ہیں، تو پھر کتاب دوست جو لوگ ہیں وہ اس کتاب کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ ہمیشہ سے کتاب کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. جن کو تعلیم کا پتہ نہیں، جن کو تعلیمی معیار کا پتہ نہیں، جنہوں نے ہمیشہ اپنی زندگی فرسٹریشن میں گزاری ہو اور جنہوں نے ہمیشہ دوسروں کے لیے جو ہے وہ ٹانگیں اڑائی ہوں یا دوسروں کے کام خراب کیے ہوں، انہیں کتاب سے دوستی نہیں ہو سکتی. ان کی دوستی صرف اور صرف چلاکیوں سے ہو سکتی ہے. تو اس لیے ہم نے پروگرام میں یہ کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے جو لوگ ناول پڑھنا چاہتے ہیں، کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، کچھ اچھا سیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ یہ اس طرح کی بکس ہم جو ہے وہ لے کر آتے ہیں تاکہ آپ اسے پڑھ سکیں اور اسے کچھ سیکھ کر جو ہے وہ اچھی شخصیت بن کر جو ہے معاشرے میں ایک اچھی طرح سے جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو سکیں. اسی کے ساتھ میں بریک لوں گی. بریک کے فوری بعد جب واپس حاضر ہوتے ہیں تو کچھ اہم ٹاپکس ہیں جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے. اہم ٹاپکس کے حوالے سے جو ہے وہ میں پہلے ہی آپ کو جو ہے وہ گائیڈ لائن دے دیتی ہوں کہ کون کون سے ٹاپکس جو ہیں وہ ہمارے پاس آج کے موجود ہیں. پاکستان میں کیونکہ کرونا پھیلنے کا خدشہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، سیکنڈ اسپیل آف کرونا جو ہے وہ اس ٹائم ہم اس سے گزر رہے ہیں، اس لیے مارکیٹوں کو جو ہے 10 بجے بند کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے، جس پہ تاجروں کا احتجاج بھی سامنے آیا ہے. اس حوالے سے بھی بات کریں گے. پھر ادویات کی قیمتوں میں جو ہے وہ مزید اضافہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، نوٹیفیکیشن بھی جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے. اب یہ قیمتیں کہاں جا کے ٹھہریں گی ابھی تک کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. اسلام آباد میں ماسک نہ پہننے والوں کے خلاف جو ہے وہ پولیس انہیں گرفتار کر سکے گی، ان کے خلاف کارروائی ہو سکے گی. تو اب یہ سوچ لیں کہ آپ نے اگر ماسک نہیں پہننا تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا. پھر پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ صدر اور وزیر اعظم جب باہر کے ممالک میں جاتے ہیں اور ان کو شاندار تحائف دیے جاتے ہیں، تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، تو وہ اپنے مطلب خزانوں میں رکھ دیتے ہیں یا ویسے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. لیکن اس دفعہ جو ہے وہ تمام ملنے والے تحائف جو ہے نیلام کر کے رقم جو ہے قومی خزانے میں جمع کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ پہلی دفعہ سامنے آئی ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے. اور ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ فائبر کے ایل پی جی سلنڈر مارکیٹ میں متعارف کروا دیے گئے ہیں، کیونکہ سلنڈرز جو ہیں وہ بہت ان کے معاملے میں خراب ہو رہے تھے، ٹینشنز بہت زیادہ کریٹ ہو چکی تھی. اس وجہ سے جو ہے وہ اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ فائبر سلنڈرز جو ہیں ایل پی جی جو ہے وہ آ گئے ہیں مارکیٹ میں، تاکہ جو یہ دھماکے جو بارول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منانے کے لیے جو ہے وہ پرجوش ہیں. ہر سمت جو ہے وہ درود و سلام کی جو ہے وہ صدائیں ہیں اور پوری فضائیں جو ہے وہ معطر ہو چکی ہیں. کل انشاءاللہ پورے پرجوش طریقے سے جو ہے وہ جگہ جگہ گلی گلی کریا کریا جو ہے وہ لائٹوں سے تو اب سج چکا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ ہر جگہ پر جو ہے وہ محفلوں کے انعقاد بھی کر دیے ہیں، محفل نعت جو ہے وہ چل رہی ہیں. اور اس وقت کل جو ہے وہ شاندار طریقے سے جو ہے وہ جشن عید میلاد النبی منانے کی تیاریاں جو ہیں وہ عروج پر ہے. ملک کے مختلف شہروں میں عاشقان رسول نے گھروں کو اور ساتھ ہی جو ہے وہ اپنی گلیوں کو، کوچوں کو جو ہے وہ برقی کمکموں سے سجا لیا ہے. جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں شہر بھر کی مساجد، عمارتوں اور شاہراہوں کو سرسبز پرچموں اور برقی کمکموں سے جو ہے وہ سجایا گیا ہے. بہت لائٹنگ بہت خوبصورت کی گئی ہے، ہر طرف خوشی کا سما ہے اور تاجدار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن ہے. ہمارے گھر میں کسی کی جو ہے وہ برتھ ڈے ہو تو ہم کتنی خوشی سے جو ہے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو یہ تو تاجدار کائنات ہیں جن کے لیے، جن کی محبت میں پوری دنیا جو ہے وہ تخلیق کر دی گئی، اور آج جو ہے وہ ہم ان کے جشن کی جو ہے وہ تیاریاں کر رہے ہیں. اور کل انشاءاللہ تعالی ہمارا مارننگ شو بھی آپ جو ہے وہ اسی جشن کے سما میں جو ہے وہ دیکھیں گے. یہاں پر ہم جو ہے وہ ہمارے پاس نعت خواں ہماری جو ہے وہ احباب موجود ہوں گے جو یہاں سے جو ہے وہ نعت خوانی کا جو آغاز کریں گے. اور کل ہم انشاءاللہ 2 گھنٹے کی اسپیشل محفل جو ہے وہ یہاں سے مارننگ شو کے جو ہے وہ پیش بھی کریں گے اور نذرانہ عقیدت بھی جو ہے وہ پیش کریں گے. خاص طور پر اس خوشی کا اظہار جو ہے ٹی وی ٹوڈے کے اس پلیٹ فارم سے مارننگ شو کے تھرو کل آپ ایک نئے انداز سے جو ہے وہ دیکھیں گے. کل کا مارننگ شو دیکھنا مت بھولیے گا، کیونکہ خاص طور پہ ہم جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے نذرانہ عقیدت اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے. یہیں اسی پلیٹ فارم سے آپ یہیں سے جو ہے وہ اس کو لائیو براہ راست 2 گھنٹے کی جو ہے وہ نشریات جو ہے وہ
یہاں سے دیکھیں گے صبح. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم بھی تمام دنیا جس طرح جو ہے وہ اس جشن کو جو ہے وہ پروقار طریقے سے جو ہے وہ منا رہے ہیں, ہم بھی اسی طرح جو ہے وہ اپنا تھوڑا سا ہلکا سا حصہ جو ہے وہ ہم بھی ڈالیں, اور جو ہے وہ ہم بھی درود و سلام کی جو ہے وہ محفل کا جو ہے وہ یہاں سے آغاز کریں. خوشی ہوتی ہے کہ جب صبح کا آغاز جو ہے وہ اللہ کے بابرکت نام سے ہو, اچھی چیز سے ہو, اور کل تو جو ہے وہ جشن عید میلاد النبی ہے. تو کہتے ہیں مسلمانوں کی یہ عید ہے, اور اس عید پر تیار ہونا چاہیے, خوشبو لگانی چاہیے, غسل کرنا چاہیے, اور آپ بچوں کو تیار کیجئے, گھر میں جو ہے وہ میٹھا بنائیے, درود و سلام کی محفلوں کا جو ہے وہ آغاز کیجئے, اور ساتھ ہی جو ہے وہ نبی پاک آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور جو ہے وہ نذرانہ عقیدت پیش کیجئے. وہ نعت رسول مقبول کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے, درود پاک کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. کل انشاءاللہ بہترین یہاں سے جو ہے وہ پروگرام آپ کے لیے پیش کریں گے. نعت رسول مقبول کی گونج جو ہے وہ یہاں سے آپ کو جو ہے وہ سنائی دے گی, اور ہم بھی جشن عید میلاد النبی میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے. تو کل کا بھی ہمارا اسپیشل جو ہے وہ مارننگ شو دیکھنا مت بھولیے گا, بہت ہی خاص مارننگ شو ہوگا کل کے حوالے سے بھی, اور پوری دنیا میں جہاں جہاں جو ہے مسلمان جو ہے موجود ہیں, وہ آقا کا جشن جو ہے وہ منانے کی تیاریاں جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں, اور حکومت نے بھی جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دی ہے. عوام کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ عام تعطیل کا جو ہے وہ اعلان بھی کیا گیا ہے. تو اسی حوالے سے یہ تمام چیزیں تو ہیں, یہ خوشی ہے, یہ جشن ہے, سب چیزیں ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم جس بری سی وبا میں پھنسے ہوئے ہیں, جس کا جو ہے وہ سیکنڈ سپیل شروع ہو چکا ہے, اور کرونا کی وجہ سے, اس کووڈ کی وجہ سے جتنے جو ہے وہ پوری دنیا میں لوگ پریشان ہیں, وہی پاکستان میں بھی دوبارہ سے جو ہے وہ کووڈ کے کیسز جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں, جس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ خاص طور پہ مارکیٹیں جو ہے وہ رات 10 بجے بند کرنے کا جو ہے وہ اعلان سامنے آیا ہے, اور پارکس اور جو پبلک پلیسز ہیں جہاں پہ بچے جو ہے وہ گراؤنڈز میں کھیلنے جاتے تھے, وہ شام 6 بجے تک جو ہے وہ کھلے رہیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ نہیں ہوگا ایسا کہ انہیں کھولنے کی اجازت دی جائے. 10 بجے تک مارکیٹیں کھلیں گی, 10 بجے کے بعد جو ہے وہ مارکیٹیں بند کرنے کا اعلان سامنے آ گیا ہے, جس پہ تاجروں کا بڑا غم و غصہ بھی جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. وہ اس چیز کو مان بھی نہیں رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود کہا گیا تھا کہ ماسک کا استعمال کریں, آپ اپنی حفاظت کریں, سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں, لیکن دیکھنے میں کچھ اور آیا, حالات کسی اور طریقے سے جو ہے وہ سامنے آئے. لوگوں نے اپنی حفاظت نہیں کی, بلکہ وہ تو ایسے کرونا کو بھول گئے, کووڈ کو بھول گئے جیسے کووڈ ہمارے بیچ میں ہے ہی نہیں. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC کی جانب سے جاری احکامات کے مطابق ملک بھر میں تمام شادی ہالز, ریسٹورنٹ رات 10 بجے بند کرنے کا اعلان سامنے آ گیا ہے. اس کے علاوہ تفریح گاہیں اور پارک بھی شام 6 بجے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے, اور خاص طور پہ بتایا گیا ہے کہ میڈیکل سٹورز, کلینک اور ہسپتال اس پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے, کھلے رہیں گے, اور حکام کی جانب سے کورونا کی روک تھام کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا گیا ہے, اور جو ماسک پہن کے باہر نہیں نکلے گا پولیس اس کو پکڑ سکتی ہے, اس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے. تو برائے مہربانی شہریوں سے ہماری بھی ٹی وی ٹوڈے کے اس پلیٹ فارم سے اپیل ہے, اس مارننگ شو کے پلیٹ فارم سے اپیل ہے کہ آپ پلیز اپنی کیئر کیجئے, ماسک پہن کے باہر نکلیں, کیونکہ اگر آپ ماسک پہن کے باہر نہیں نکلیں گے تو اسلام آباد میں تو نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری ہو ہی چکا ہے کہ وہاں پہ پولیس جو ہے وہ آپ کو پکڑ سکتی ہے, بلکہ پورے پاکستان میں جہاں بھی اگر آپ ماسک پہن کے باہر نہیں نکلیں گے تو تکلیف اٹھانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ماسک کو جو ہے ویئر کیجئے, اور باہر جانے سے پہلے اپنی جو ہے وہ حفاظت کریں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے 29,477 ٹیسٹ کیے گئے ہیں, جن میں سے سندھ میں 8,860 اور پنجاب میں 11,056, خیبر پختونخوا میں 4,023 اور اسلام آباد میں 4,023, بلوچستان میں 8,038 اور گلگت بلتستان میں 181 اور آزاد کشمیر میں 564 ٹیسٹ کیے گئے ہیں. اب تک ملک بھر میں کووڈ-19 سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد جو ہے وہ 3,11,814 ہو چکی ہے. آزاد کشمیر, گلگت بلتستان اور بلوچستان میں کووڈ-19 کا کوئی بھی مریض اس وقت وینٹیلیٹر پر نہیں ہے, اور ملک بھر میں کووڈ-19 کے لیے مختص 1,884 وینٹیلیٹرز پہ کووڈ-19 کے 98 مریض ہیں. ملک بھر میں کووڈ-19 کے ایکٹیو کیسز کتنے ہیں یہ بھی سن لیجئے, 11,627 ٹوٹل کیسز ایکٹیو ہے, اور ملک بھر میں کووڈ سے متاثرہ افراد کی تعداد 3,30,200 ہے, جبکہ آزاد کشمیر میں 3,879, بلوچستان میں 15,879, گلگستان بلتستان میں 4,200, اسلام آباد میں 19,300, خیبر پختونخوا میں 39,189 اور پنجاب میں 1,03,314 اور سندھ میں 1,44,449 مریض موجود ہیں. پنجاب میں 2,342 اموات ہو چکی ہیں,
جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 6 مریض ہسپتالوں میں اس وائرس سے جاں بحق ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بھی 1271 اموات ہو چکی ہیں، جبکہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ایک مریض جو ہے وہ ہسپتال میں جو ہے وہ اس وائرس سے جاں بحق ہوا ہے۔ اسلام آباد میں بھی ایسے ہی 214 اموات ہو چکی ہیں اور 24 گھنٹوں کے دوران ایک مریض ہسپتال میں جو ہے اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ بلوچستان میں 149 اموات ہو چکی ہیں، گلگت بلتستان میں 92 اموات ہو چکی ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک مریض ہسپتال میں اس وائرس سے جو ہے وہ جاں بحق ہوا ہے۔ یہ تو تھی وہ تمام ڈیٹیل جو میں نے آپ کو دی، آپ کو بتایا کہ کیا فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں اور کس طرح جو ہے وہ یہ کیسز جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں دوبارہ سے کووڈ کی جو سیکنڈ لہر ہے انتہائی خطرناک ہے۔ شہریوں سے اپیل ہے، گورنمنٹ بھی اپیل کر رہی ہے، ہماری بھی اپیل ہے، آپ اپنا خیال رکھیے، گھروں تک محدود رہیے، سوشل ڈسٹینسنگ کو جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ رکھیے، اس طرح سے جھمگٹے بنا کے ایک جگہ پر اکٹھے مت ہوں، اپنا خیال کیجئے، دوسروں کا خیال کیجئے اور خاص طور پہ ماسک ویئر کیجئے، کیونکہ اگر آپ ماسک ویئر نہیں کریں گے تو پولیس آپ کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے، یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ تو اگر آپ لوگ جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ کے لیے بڑے مسائل جو ہے وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ساتھ ہی قیمتوں میں، ادویات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے اور اضافے پہ اضافہ ہو رہا ہے، جس سے جو ہے وہ غریب عوام بہت پریشان ہو چکی ہے، اب اس کا بھی نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ ادویات کے حوالے سے بلڈ پریشر کی ادویات، کینسر کی ادویات، اس کے علاوہ ویکسین اور خاص طور پہ جو انفلوئنزا کی ویکسین ہے وہ تو موجود ہی نہیں ہے مارکیٹ میں۔ پھر اس میں جو ہے وہ نئی قیمتوں کا جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، اس نے عوام پہ جو ہے وہ ایک نیا بام جو ہے وہ گرا دیا ہے کہ ادویات کی قیمتوں میں ایسا اضافہ جو ہے وہ سامنے آج تک پچھلے کئی برسوں میں جو ہے وہ نہیں ہوا جتنا اس دفعہ جو ہے وہ ہوا ہے۔ اب امراض قلب کی ادویات، ظاہری بات ہے کہ جو ہارٹ پیشنٹ ہیں ان کے لیے تو دوائیاں بہت ضروری ہیں۔ پھر اس پہ وینٹیلیٹرز پہ جو لوگ موجود ہیں ان کی جان بچانے کے لیے، کینسر جیسے مہلک مرض سے لڑنے کے لیے، پھر اگر خدا نہ خواستہ جو ہے وہ یہ ویکسین انفلوئنزا کی، فلو کی ویکسین اویلیبل ہی نہیں ہے مارکیٹ میں، تو یہ تمام چیزیں آگے آنے والے ٹائم میں لوگوں کو بخار ہو جائے، گلا خراب ہو جائے، کھانسی ہو جائے، ادویات اتنی مہنگی ہو چکی ہیں کہ عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں۔ اس پر تجزیہ کاروں کا کیا کہنا ہے؟ اس پر جو ہے وہ ہمیں جوائن کیا ہے جی، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے رسول بخش رئیس صاحب نے ہمیں جو ہے وہ آن کال جوائن کیا ہے، ان سے بات کرتے ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں اور خاص گہری نظر رکھتے ہیں ان سب چیزوں پر۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ آئے دن ادویات میں اضافہ جو ہے وہ عوام کو کس طرف لے کے جا رہا ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی رسول بخش صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بتائیے گا یہ ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا پھر نوٹیفیکیشن آ گیا ہے، عوام کے لیے یہ ایک اور پریشانی، آلریڈی کووڈ کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ اہم معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں، پھر یہ ادویات بھی مہنگی ہو گئی ہیں، اب عام عوام کیا کرے؟ یہ کہ ساری عوام تو بیمار نہیں ہوتی، لوگوں میں گھر میں لوگ بیمار ہوتے ہیں، میجورٹی تو پاکستان کے لوگ بیمار ہیں۔ جی سر، میرے خیال میں جتنا امریکہ میں ہے کووڈ ہو، ہمارے ہاں اتنا نہیں ہے جی، لیکن میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دوائیوں کی قیمتیں نہیں بڑھائیں گے تو دوائی کی کمپنیاں خساروں پہ پاکستان میں کیوں بیچیں گی؟ وہ یہاں پہ دوائیوں کی آپ یہ بھی کہہ رہی تھی اپنے تعارفی تبصرے میں کہ وہ غائب ہو جاتی ہیں، غائب ہو گئی ہیں، مل نہیں رہی، تو ملیں گی نہیں۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ چونکہ ہماری حکومتوں نے اور ہمارے صنعت کار نے دوائی سازی میں یہاں پہ سرمایہ کاری ہی نہیں کی۔ صحیح، 95% آپ کی جو دوائیاں ہیں یا جو دوائیاں بنتی ہیں ان کے لیے جو خام مال ہے وہ باہر سے منگوایا جاتا ہے۔ صحیح صحیح، جب باہر سے 95% خام مال اور دوائیاں باہر سے آ رہی ہیں تو جو آپ کا ڈالر کے ساتھ تعلق ہے آپ کے روپے کا، اس کے حساب سے آپ کی قیمتیں بڑھیں گی۔ اگر نہیں بڑھیں گی تو کیسے وہ یہاں پہ آ کے کمپنیاں آپ کو سستے داموں یہاں خام مال بیچیں گی یا آپ کو دوائیاں بیچیں گی؟ ان کا پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو یہاں پہ اسٹاکسٹ ہے پاکستان میں، اس کی پھر وہ چور بازاری شروع کر دیتی ہیں، بلیک کر دیتے ہیں۔ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا طریقہ ہے کہ کیوں دوائیاں مہنگی ہو رہی ہیں، اور وہ اس بنیادی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو انٹرنیشنل اس وقت جو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، تمام دوا ساز کمپنیاں جہاں پہ بھی ہیں ان کے اوپر کافی دباؤ اور پریشر ہے، سپلائی اور ڈیمانڈ کا ایشو علیحدہ ہے۔ تو اگر آپ نے لوگوں کو دوائیاں
पहुंचानी है, जो पहली बात है कि जिंदगियां बचाई जाए, उसके लिए अगर आप ये भी कहेंगे कि दवाओं की कीमतें आप कम करें, सब दवाओं की कीमतें तो नहीं आगे बढ़ती, सही, जिनकी बढ़ती हैं उनको आप बढ़ने दें ताकि कम से कम अवेलेबल होनी चाहिए। सही है, मतलब ये कीमतें अगर बढ़ जाती हैं तो जाहिर बात है लोगों ने तो किसी ना किसी तरीके से इसको खरीदना ही है। अब कीमतें बढ़ने की सबसे बड़ी रीजन आपने ये भी बता दी कि जाहिर है कि दवा साज कंपनियां ऑलरेडी जो है वो कोविड की सिचुएशन में जो है वो कीमतें ना बढ़ाएं तो फिर उनको जो है वो खसारा हो रहा है। तो बहरहाल ये तो कीमतें बढ़ चुकी है, नोटिफिकेशन तो जो है वो आ चुका है, लेकिन आम आवाम के लिए जिस तरह हमारे लोग हैं उनके लिए जान बचाने वाली जो अद्वियात हैं उनके लिए उसमें इजाफा जो है हैरान कुन भी है, परेशान कुन भी है। बहरहाल ये तो चीजें जो है वो चल रही हैं। फिर मास्क जो है वो पहनना हमें नजर आ रहा है कि लोग जो है वो मास्क वेयर नहीं कर रहे हैं, लोग अपनी केयर खुद भी नहीं कर रहे हैं। तो इसके हवाले से भी जो है वो हुकूमत की एक इम्प्लीमेंटेशन सामने आई है कि जी मास्क ना पहनने पे पुलिस गिरफ्तार कर सकेगी, इसका भी नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में कोई ये तो खैर गिरफ्तार करना जो है जी ये देखते हैं कि कितना लोग आज गिरफ्तार होते हैं। आप शुरू में जाए जी 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 इस्लामाबाद में मास्क न पहनने पे पुलिस गिरफ्तार कर सकेगी, इस पर जो है वो रसूल बख्श साहब जो है वो बात कर रहे थे, लेकिन अभी मुझे उनकी आवाज़ जो है वो सही तरीके से जो है वो नहीं आ रही है। जैसे ही दोबारा जो है वो उनकी आवाज़ क्लियर होती है तो हम उनको दोबारा से जो है वो लाइन पर लेते हैं और दोबारा उनकी कॉल में लाने की जो है वो कोशिश कीजिए। ज़िला इंतजामिया जो है वो उनको गिरफ्तार कर लेगी, एक नई जो है वो चीज़ आ जाएगी। अभी वो इस पर ही बात कर रहे थे कि अब देखना ये है कि ये सूरत हाल जो है वो किस तरफ जाएगी और कैसे इसको जो है वो हम प्रॉपर तरीके से जो है वो देख पाएंगे कि अगर एक मास्क पहनकर आप नहीं निकलते तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी और आपका जो एक पूरा बरसों से आप जो पुलिस से बचते फिर रहे थे और आप अपना जो है वो एक आपका करेक्टर साफ और शफाफ था, वो एक मास्क ना पहनने से जो है वो बहुत बुरी तरह से जो है मुतासिर होगा। तो लिहाजा सब लोगों से अपील ये की जाती है कि अवाम अपना ख्याल खुद रखे और आपको जब पता है कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि मास्क ना पहनने वालों को पुलिस पकड़ सकती है तो फिर आप मास्क पहन के बाहर निकले। आप मास्क अपने लिए एक जरूरी चीज समझ लें क्योंकि स्मोक के हालात भी हैं और कोविड के हालात भी हैं, तो ये दोनों ही सूरतों में जो है वो बात जो है वो क्रिटिकल हो जाती है। और बात तो सिर्फ आपकी सेहत की है कि आपने अपनी सेहत का जो है वो ख्याल रखना है, आपने प्रॉपर तरीके से अपने लिए सब कुछ करना है। तो ये जरूरी चीजें होती हैं जिनका आपने जो है वो ख्याल रखना होता है और इस पे आपको किसी ने आके जो वो इंडिकेट नहीं करना, ये इंडिकेशंस नहीं देनी कि भाई मास्क पहन लो। तो अगर आप नहीं पहनेंगे तो वो वही वाली बात है कि अगर आप प्यार से नहीं समझेंगे तो फिर पुलिस जो है वो जब डंडे से समझाएगी तो फिर बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, पुलिस के बारे में भी जो है वो गलत बातें जो है वो की जाएंगी और फिर लोग जो शहरी से मुतासिर होंगे वो भी जो है वो हुकूमत के लिए जो है वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीजें जो है वो इनसे बचने के लिए शहरी अपनी हिफाजत पहले ही कर ले कि मास्क पहन के बाहर निकले और मास्क को जो है वो आप बिल्कुल छोड़ के ना जाएं। जैसे आपके लिए हेलमेट जरूरी है इसलिए आपके लिए मास्क भी जरूरी है। तो इन चीजों का जो है वो ख्याल कीजिए क्योंकि कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा दोबारा से हो रहा है पाकिस्तान में और अगर इसको ना रोका गया या इसको कंट्रोल ना किया गया तो और ममालिक में तो बहुत जो है वो इससे जो है वो तबाही हुई है, बहुत सी अमवात हुई हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान उन कंट्रीज में नहीं है, अभी तक जो है वो तमाम चीजें जो है वो इन कंट्रोल हैं। तो ये तमाम चीजें जो है वो अगर हम अपनी हिफाजत खुद नहीं करेंगे तो फिर हमारी हिफाजत खुद से बाहर से आके जो है वो कोई नहीं करेगा। तो जरूरी है कि बाजारों में, शादी हॉल्स में, कहीं पर भी आप जाएं मास्क का इस्तेमाल आप लाजमी करें। जी रसूल बख्श साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। सर आप बात कर रहे थे, वहीं से मैं चाहूंगी आप बात को कंटिन्यू करें। कहा था कि अगर आप कहीं भी जाएं पाकिस्तान में तो बदकिस्मती से आप लोगों को देखेंगे कि मास्क नहीं पहना हुआ और हुकूमत कह के थक गई है। इतना मैसेजिंग पाकिस्तान में हुई है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। टेलीफोन जी जी दोबारा से जो है वो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, आपकी आवाज मुझे सही तरीके से नहीं आ रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया रसूल बख्श साहब आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया और मास्क ना पहनने वालों के लिए जाहिर बात है कि रसूल बख्श साहब भी जो है वो यही बात करना चाह रहे हैं कि इसे प्रॉपर तरीके से अगर हम पाकिस्तान में जाएं, कहीं भी जाएं, तो हमें मास्क जो है वो नजर नहीं आता। हमें समझ नहीं आती है कि लोग जो है वो ऐसी लापरवाही जो है वो क्यों कर रहे हैं। तो खुद से भी जो है वो इस चीज की जो हिफाजत कीजिए और काम करने की जो है वो कोशिश कीजिए। ये तो थी कुछ जो है नोटिफिकेशन जो हुकूमत की तरफ से जारी हुए और वो हमने आपके साथ जो है वो शेयर किए, जिसमें अद्वियात की जो है वो कीमतें क्यों बढ़ी ये भी रसूल बख्श साहब ने आपको बता दिया है कि अद्वियात बनाने वाली कंपनियां जो हैं वो अगर ये कीमतें नहीं बढ़ाएंगी तो फिर मार्केट से अद्वियात ही गायब हो जाएंगी। तो गायब होने से बेहतर है कि अगर इनकी जो है वो कीमतें बढ़ रही हैं तो चलें, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इसके अलावा जनाब कोरोना फैलने के खदशे के बायस जो है वो मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है और साथ ही साथ जो है वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो सामने आई है। इसके अलावा जो है वो आपको बताते चलें कि LPG
गैस जो हमेशा सर्दियों में जो है वो महंगी हो जाती है, अब एलपीजी सिलेंडर के अलावा फाइबर एलपीजी जो है वो सिलेंडर जो है वो मार्केट में मुतारिफ करा दिए गए हैं, और ये ऐसे सिलेंडर्स हैं जो आम मार्केट में अब आसानी से जो है वो दस्तयाब होंगे। ओगरा कवानीन के तहत दुकान में एक साइड पर जो है सिलेंडर में जो गैस भरने की भी इजाजत नहीं होगी और फाइबर के सिलेंडर फटने का खतरा नहीं होता। इसीलिए जो है वो फाइबर सिलेंडर जो है वो आपको अब अवेलेबल होंगे मार्केट में, और तमाम सारिफीन जो कि सिलेंडर यूज़ करते हैं उनसे यही गुजारिश है कि वो अब फाइबर सिलेंडर यूज़ करें, क्योंकि उसके फटने का खतरा भी नहीं है और ये गैस भरवाने की जो टेंशन है उससे भी आपको जो है वो निजात मिल जाएगी। इसको जंग भी नहीं लगता है और इसके बाइस फटने का खतरा भी जो है वो बिल्कुल नहीं होता है। तो सारिफीन से जो है वो ये अपील की जा रही है कि प्रॉपर तरीके से आप जो है वो फाइबर सिलेंडर्स जो है वो इस्तेमाल कीजिए, और फाइबर सिलेंडर्स जो है वो बहुत ही बेहतरीन है, देखने में भी जो है वो कंफर्टेबल है, और इसे जो है वो आप इजीली टू कैरी कर सकते हैं, इजी टू यूज है इनका। फाइबर सिलेंडर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर जो है वो देख सकते हैं कि इसको इजीली जो है वो आप अटैच भी कर सकते हैं, और तमाम जो है वो आपके इसके फटने का खतरा भी नहीं है। तो वो जो खतरनाक किस्म के सिलेंडर आप लोगों ने घर में रखे हुए हैं जहां गैस अवेलेबल नहीं है, प्लीज आप उनको छोड़ के फाइबर सिलेंडर यूज करें, ताकि जो है वो ये बार बार जो आए दिन सर्दियों में जो है वो हमें कहीं ना कहीं से कोई खबर जो है मौसूल हो रही होती है कि फलां जगह पे सिलेंडर फटने से धमाका हो गया और इस तरह से मामलात हो गए, बल्कि जो तंदूर वाले हैं और जो होटल वाले हैं वो भी फाइबर सिलेंडर यूज करें। और हुकूमत ने जो है वो अब ये नोटिफिकेशन भी जारी किया है प्रॉपर तरीके से कि जी अब तमाम एलपीजी सिलेंडर साइड पे करके फाइबर एलपीजी सिलेंडर्स जो हैं वो इस्तेमाल होंगे। तो ये एक बेहतरीन चीज है और ये एक बेहतरीन हिकमत अमली है कुछ चीजों की जो है हुकूमत ने जो तय की है और चीजें जो है वो सामने आई हैं। इसके अलावा जनाब आपको ये भी बताते चलें कि खास तौर पे जो है वो ये फाइबर सिलेंडर्स जो है वो इस वक्त मार्केट में आपको जो है वो सस्ते दामों जो है अवेलेबल भी हैं। तो ये फाइबर सिलेंडर की जो है वो सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि ये आपको जो है वो कम कीमत में भी है। ये कोई बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉपर चीज़ें, ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको जो है वो कोई तकलीफ दे, कोई परेशानी दे, या आपको इसे जो है वो यूज़ करना ना है। इसका यूसेज भी बहुत आसान है। तो आपने जो भी है कोशिश यही करनी है कि प्रॉपर तरीके से आपने जो है वो इस टाइम जो है वो फाइबर सिलेंडर जो है वो इस्तेमाल करने हैं। और फाइबर सिलेंडर को इस्तेमाल करने का जो है वो सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप इसे जो अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बहुत लाइट वेटेड है। ये जैसे आपके वो जो एलपीजी सिलेंडर पहले हुआ करते थे ना कि भारी भारी एलपीजी जो भर के उसके बाद उसमें जो है वो आपको इतनी गैस भरने के बाद उठाना मुश्किल हो रहा है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, इजी टू कैरी है। इसके हैंडल्स भी बहुत मजबूत हैं और जो है वो फाइबर सिलेंडर जो है वो जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको जो है वो इस गैस में से जो स्मेल आती थी एलपीजी की गैस सिलेंडर में से जो स्मेल डिफरेंट किस्म की आती थी, अगर आप किसी ऑटो में बैठे हैं या वैसे बैठे तो एलपीजी से चलने वाले रिक्शे और ये अब ये फाइबर सिलेंडर यूज होंगे तो बहुत बेहतरीन चीज हो जाएगी। इसी के साथ जनाब ये तो थी फाइबर सिलेंडर के हवाले से कुछ अपडेट जो वो मैंने आपको दी और आपसे जो है वो शेयर की। इसी के साथ मैं ब्रेक लूंगी यहाँ पे। ब्रेक के फौरी बाद जो वापस हाजिर होते हैं और फिर उसके बाद जो है वो हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सदर ममलिकत आरिफ अलवी और वजीर आजम को जो बैरून मुल्क से तहाइफ दिए गए थे वो उन्होंने कौमी खजाने में उसको नीलाम करके उसकी रकम जमा कराने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन अभी ब्रेक लेंगे जी, एक छोटी सी ब्रेक के फौरन वापस आ चुके हैं। और खास तौर पर जो है वो अभी हमने आपको जो है वो जो न्यूज़ देनी है वो इस तरह से है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सदर ममलिकत आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान ने बैरून मुल्क से जो मिलने वाले तहाइफ हैं उन्हें नीलाम करके रकम कौमी खजाने में जमा कराने का फैसला कर लिया है। और ये बेहतरीन जो है वो फैसला पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहली बार सामने आया है कि किसी भी पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी सदर ममलिकत के या वज़ीर आज़म को जो तहाइफ दिए गए हैं उनको ख़ास तौर पर जो है वो नीलाम करके वो रकम जो है वो कौमी ख़जाने में जो है वो जमा कराने का फ़ैसला किया गया है। और बताती चलूँ कि ये तहाइफ जो दिए जाते हैं ये करोड़ों अरबों रुपए की मालियत के जो हैं वो कम से कम जो है वो ये तहाइफ होते हैं। इतने जो है वो छोटी रकम के जो है वो तहाइफ नहीं है। इनके ऊपर अगर आप इन्हें गौर से देखें तो टैग भी लगे हुए हैं जिन पर जो है वो जितनी रकम के ये तहाइफ जो दिए गए हैं वो शामिल हैं। पहले तो ऐसा हुआ करता था ना कि जो भी तहाइफ मिलते थे वो उनको जो है वो पर्सनल अपने यूज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल कर लिया जाता था, लेकिन अब आज की तारीख में जो हमारी हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, उन्होंने ये फैसला किया है वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने, सदर आरिफ अलवी साहब ने, कि जो भी उनको कीमती तहाइफ जो है वो दिए गए हैं इनको नीलाम किया जाएगा और ये तमाम जो इससे रकम हासिल की होगी वो तमाम रकम जो है वो कौमी ख़जाने में जमा कराई जाएगी और इससे जो है वो प्रॉपर तरीके से एक जो है वो कौमी ख़जाने को जो एक परफेक्ट तरीके से जो है वो फ़ायदा पहुँचेगा। तो चलिए ये एक बहुत अच्छी बात है और पाकिस्तान की तारीख में जो है वो ये पहली बार हुआ है।
اتنے قیمتی تحائف جو ہیں وہ نیلامی کے لیے جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ان کی نیلامی کی جاتی ہے تو ان سے جو رقوم حاصل ہوتی ہیں اس کو جب قومی خزانے میں جمع کرایا جائے گا تو یہ ایک اچھا اور بہترین امپیکٹ جب پوری دنیا میں جو ہے وہ جائے گا تو اس کا جو ہے وہ ہمیں فیڈ بیک کس طرح ملتا ہے. ابھی تک جو ہے وہ لوگ اس کارنامے کو, اس کام کو جو ہے وہ بہت سراہ رہے ہیں اور ہماری جو موجودہ حکومت ہے اس کے لیے جو ہے وہ بہت اپریشیٹنگ میسیجز بھی جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ ریسیو ہو رہے ہیں. اور جب ان تحائف کو جو ہے وہ آگے نیلامی کے لیے پیش کیا جائے گا, جبکہ ان کو جو ہے وہ آنے والے یہ کچھ دنوں میں جو ہے وہ ان کی نیلامی جو ہے وہ کی جائے گی اور اس کے بعد یہ رقوم حاصل کر کے قومی خزانے میں جمع کرا دی جائیں گی, تو دیکھنا یہ ہے کہ پھر عام عوام بھی جو ہے وہ اس کو کیسے جو ہے وہ دیکھتی ہے اور عام عوام کی بیچ پر جو ہے وہ پذیرائی کس طرح حاصل ہوتی ہے. تو یہ تو تھا پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہونے والا ایک ایسا واقعہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا, اور بہت بڑی بات ہے. آج سے پہلے جو ہے وہ پاکستان میں ایسا کبھی نہیں ہوا, لیکن اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پہلے پاکستان میں نہیں ہوئی, اب ہو رہی ہیں. کچھ بہت اچھی تبدیلیاں بھی جو ہے وہ پاکستان میں رونما ہوئی ہیں, تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ہم آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے. جو بھی نئی چیز ہمارے پاس آتی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ ضرور شیئر کرتے ہیں. اسی کے ساتھ کیونکہ یہ ٹائم جو ہے وہ ہماری خواتین کے لیے خاص طور پہ ہوتا ہے, اور خواتین جو ہے وہ اسپیشلی جو ہے وہ ویٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ آج ان کے لیے جو ہے وہ میک اپ میں کیا ہے اور آج ان سب چیزوں میں کیا ہے. تو سب سے پہلے چلتے ہیں ہم آج ٹوڈے میک اپ کی طرف. جناب, تو میک اپ میں آج کیا ہے, فیوریٹ ترین کام ہے نا میک اپ کرنا, اور میک اپ میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں, ورسٹیلٹی آ جاتی ہے, آپ کی ہیئر سیٹنگ, آپ کا میک اپ, آپ کے کپڑے, آپ کی ڈریسنگ, آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ فٹ رکھنا ہے, یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. تو آج سب سے پہلے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ ٹھنڈا موسم جو ہے وہ قریب قریب ہے, اور اس میں گرلز جو ہے وہ خاص طور پر ینگسٹرز جو ہیں وہ کیپس پہننا بہت پسند کرتی ہیں. تو لڑکیوں کی کیپس کے حوالے سے کچھ ہمارے پاس جو ہے وہ چیزیں ہیں, کچھ کیپس ہیں, کچھ ورائٹی ہے, کچھ ڈیزائن ہے جو ہم آپ کو جو ہے وہ دکھائیں گے. مختلف سٹائلز کی جو ہے وہ کیپس ہیں, مختلف سٹائل کے کلرز ہیں جو آپ جو ہے خاص طور پہ سردیوں میں جو ہے وہ ویئر کر سکتے ہیں. اور کیپس جو ہے وہ بہت سوٹ کرتی ہیں لڑکیوں کو, مختلف انداز کی, اس میں گول ہیٹس بھی ہیں اور جو ہے وہ شارٹ کیپس وغیرہ بھی ہوتی ہیں. تو اب یہ نہیں ہے کہ دھوپ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کو یوز کیا جاتا ہے, بلکہ اس کو فیشن سمبل کے طور پر جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے, اور فیشن سمبل کے طور پر جو ہے وہ اس کو یوز کیا جا رہا ہے. تو یہ کیپس جو ہیں وہ کس طرح کی ہے, دکھائیے جی, ڈسپلے دیجیے ہمیں تاکہ ہم جو ہے وہ دیکھ سکیں کہ یہ کیپس جو ہیں وہ کس کلر میں اور کس طرح سے جو ہے وہ آپ اس کو ویئر کر سکتے ہیں. مختلف ڈیزائنز کی جو ہے وہ کیپس ہیں جو آپ پہن کر جو ہے وہ آپ کو اچھا محسوس ہوگا. باہر تو آپ دیکھتے ہیں اکثر اوقات جو ہے وہی خواتین جو ہے وہ یہ کیپس جو ہے وہ یوز کرتی ہیں, جیسے آپ یہ براؤن سکن کیپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, گول ہیٹ بھی اس کو کہتے ہیں, یہ اکثر خواتین جو ہے پہنتی ہیں, ماڈل زیادہ ویئر کرتی ہیں پاکستان میں, لیکن اس کو عام بھی جو ہے وہ پہنا جا سکتا ہے. اور اگر آپ جو ہے وہ شوقین ہے جیکٹ کے ساتھ جو ہے وہ یہ راؤنڈ کیپ جو ہے وہ بہت خوبصورت لگتی ہے, اور تمام خواتین پہ یہ اچھی لگتی ہے, خواتین کے کھلے بالوں کے ساتھ. پھر یہ کچھ جو ہے وہ فلاور ٹائپ جو ہے وہ باربی کیپ بھی اس کو کہتے ہیں, اس میں جو ہے وہ آپ مختلف قسم کے, اس میں بیڈز بھی اور فلاور ٹائپ جو ہے وہ بنا ہوتا ہے, اس میں جو ہے وہ آپ ایک فرل کے ساتھ جو ہے وہ اس کو لے سکتے ہیں. اس میں مختلف ڈیزائنز آتے ہیں. تو یہ بھی اگر آپ سمپل کیپ میں جو ہے اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی گول ہیٹ کیپ ہے, جس کو جو ہے وہ باہر تو لوگ بہت شوق سے پہنتے ہیں, ویئر کرتی ہیں خواتین سردیوں کے حساب سے, لیکن یہاں پر بھی آپ اس کو جو ہے وہ ویئر کر سکتے ہیں, اور یہ بڑا خوبصورت امپیکٹ جو ہے وہ دیتا ہے. اس کے علاوہ یہ کیپس ہیں جو خاص طور پہ سردیوں میں یوز کی جاتی ہیں, جس سے آپ کا پورا سر جو ہے وہ کور ہو جاتا ہے. اکثر اوقات پاکستان میں اور جو دوسری ممالک کی گرلز ہیں وہ اس طرح کی کیپس جو ہے وہ لینا پسند کرتی ہیں, جس سے آپ کے کان اور آپ کا سر جو ہے وہ پورا کور ہو جاتا ہے, اور صرف جو ہے وہ آپ کو سردی بھی کور ہو جاتی ہے, سر میں بھی جو ہے وہ ٹھنڈ نہیں لگتی ہے, اور فیشن بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں مختلف کلرز ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ یہ بیج کلر بھی دیکھ رہے ہیں اور ساتھ آپ یہ پنک کلر بھی دیکھ رہے ہیں. اس طرح کی کیپس جو ہیں وہ فیشن سمبل کے طور پہ یوز کی جاتی ہیں, اس کو ہیڈ کیپ کہتے ہیں. اور یہ کیپس جو ہے وہ بوائز کیپ بھی ہوتی ہیں, کہ اس میں جو ہے وہ لڑکے بھی جو ہے وہ اس کو بڑے جو ہے مزے سے پہنتے ہیں, ان کی بھی جو ہے یہ فیوریٹ کیپ ہوتی ہے. لیکن یہ لڑکیوں میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اس ٹائم جو ہے وہ ان ہے, اور خاص طور پہ لڑکیاں بھی جو ہے وہ, لڑکیاں تو خیر جو بھی پہننا چاہیں, لڑکوں کے جو بھی فیشن اڈاپٹ کرنا چاہیں آج کل وہی فیشن بن جاتا ہے. لیکن بہرحال کیپ کے حساب سے جو ہے وہ کچھ اس طرح کی کیپس ہیں. اس طرح کی کیپس جو خاص طور پہ آپ سیلیبریٹیز کو پہنے ہوئے دیکھتے ہیں,
کہ وہ جو ہے وہ سردیوں میں اس طرح کی کیپس جو ہے وہ لازمی یوز کرتی ہیں کسی بھی فراک کے ساتھ, ٹاپ کے ساتھ, تو جینس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا کیپ جو ہے وہ بہت اچھا امپیکٹ دیتی ہے. تو اس طرح عام روٹین میں بھی اگر آپ لوگ باہر نکلتے ہیں یا باہر جاتے ہیں تو یہ کیپس جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. پاکستان میں اس کا ٹرینڈ بہت زیادہ کم ہے, بہت زیادہ نہیں ہے. یہاں پر جو ہے وہ صرف آپ کے کانوں کو ڈھکنے والی جو کیپس ہیں ان کو جو ہے وہ آپ زیادہ یوز کرتے ہیں. اونی کیپس ہیں یا جو ہے وہ ویلوٹی کیپس ہیں, اس طرح کے جو ہیٹ ہیں, ہیٹ کیپس ہیں, ان کو ذرا کم یوز کیا جاتا ہے. لیکن بہرحال پھر بھی یہ بہت اچھے لگتے ہیں, اور اگر آپ ان کو ویئر کرنا چاہیں تو ضرور ویئر جو ہے وہ کر سکتے ہیں. آگے جو کچھ سردی آ رہی ہیں ہم بھی کوشش کریں گے کہ اپنے پروگرام میں کچھ ہیڈ کیپس جو ہے وہ ویئر کر کے آپ کو جو ہے اس کی پریزنٹیشن بھی جو ہے وہ دی جائے اور آپ جو ہے اس حوالے سے بھی دیکھ سکیں. تو یہ کیپس اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کر سکتی ہیں. اور اگر باہر نکلنے کے لیے جو ہے وہ آپ یہ چاہتی ہیں کہ کیپ کے ساتھ کچھ اور بھی ڈفرینٹ ہونا چاہیے آپ کی پرسنالٹی میں جو آپ کو اور زیادہ اٹریکٹیو بنا دے, تو وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. جی ہاں, شارٹ جیکٹس جو ہے وہ سردیوں میں بہت ایک فیشن ہے, اور اس میں جو ہے وہ لڑکیوں کے پاس جو ہے بہت ورائٹی ہوتی ہے. آج کل شارٹ جیکٹس جو ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, اس میں مختلف کلرز, مختلف بیڈز, ڈیزائننگ, یہ وہ سب بڑا اعلیٰ قسم کا جو ہے وہ اس میں جو مٹیریل یوز کر کے جو ہے وہ لڑکیوں کے لیے بڑی جو ہے وہ گلوسی ٹائپ جو اور چمکیلی ٹائپ جو جیکٹس ہوتی ہیں نا, وہ آج کل جو ہے وہ بہت ان فیشن ہے, اور لڑکیاں جو ہے بڑے شوق سے جو ہے اس کو ویئر کر رہی ہیں. خاص طور پہ ینگسٹرز یا باہر جانے والی جو خواتین ہیں, جو ورکنگ لیڈیز ہیں, وہ جو ہے وہ یہ جیکٹس ویئر کرتی ہیں, جس میں جینس جیکٹس بھی ہیں, اور اس کو جینس کے ساتھ جو ہے وہ ویئر کیا جا سکتا ہے. اب یہ بہت اولڈ جو ہے وہ چیز ہے جو اب تک جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے, اور اس کا فیشن کبھی بھی آؤٹ نہیں ہوتا. جینس کی جیکٹ جو ہے وہ آپ ہمیشہ جب بھی سردیاں آتی ہیں اس میں آپ ایزیلی ویئر کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ جینس ہمیشہ فیشن میں رہی ہے. جینس کبھی فیشن سے آؤٹ نہیں ہوئی ہے. اس میں آپ کو ورائٹی ضرور ملے گی, کلر ضرور مل جائیں گے, لیکن جینس کو آپ آؤٹ نہیں کر سکتے کسی بھی جو ہے وہ ٹائم سے, فیشن سے. تو آج کل اگر لڑکیاں جو ہے وہ جیکٹس ویئر کرنا چاہتی ہیں تو جینس جیکٹ جو ہے وہ بیسٹ ہے. آپ اس کو ضرور جو ہے وہ ویئر کیجئے, اچھی لگتی ہے. جینس میں بہت ساری یہ جیسے شارٹ جیکٹ ہے, اس سے بھی شارٹس ہوتی ہیں, لانگ جیکٹس ہیں. پھر یہ میں نے کلرز کا بتایا تو یہ بھی جو ہے وہ یلو جیکٹ ہے, اس کو آپ مینگو جیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں, اور اس کے جو بیڈس ہیں جو اس پہ کام ہوا وہ بہت اچھا لگتا ہے. اسپیسیفک جو ہے اس طرح کی جیکٹس جو ہے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, آپ اگر لینا چاہیں اور اس کو یوز کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں. اس میں پرنٹڈ جیکٹس بھی آئی ہیں, اس میں جو ہے وہ سمپل جیکٹس بھی ہیں, مختلف کلرز بھی ہیں جیکٹس کے. تو اس طرح کے کلرز جو ہے وہ سردیوں میں بہت اچھے لگتے ہیں, اور خواتین اگر یہ ویئر کرتی ہیں تو بہت اچھا سا جو ہے وہ ایک امپیکٹ جو ہے وہ بن جاتا ہے کہ یہ بڑی اچھی جو ہے وہ جیکٹ لگتی ہے, اور خواتین اس کو ویئر کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ لیدر جیکٹس کا فیشن جو ہے وہ آل ان آل ہے, وہ کبھی بھی آؤٹ نہیں ہوتا جینس کی طرح. جیسے جینس جو ہے وہ آپ کی ہمیشہ سے جو ہے وہ فیوریٹ رہی ہے, خواتین کی پہنتی ہیں سردیوں میں, خاص طور پہ جینس ہی پہنی جاتی ہے. تو یہ جو جیکٹس ہیں یہ بھی کبھی جو ہے وہ فیشن سے آؤٹ نہیں ہوئی ہیں. ہمیشہ آپ ہر سردیوں میں لڑکیوں کو جو ہے بہت زیادہ جب سردیاں آ جاتی ہیں تو اس میں پھر وہ لیدر جیکٹ میں آ جاتی ہیں, اور لیدر میں جو ہے وہ یہ شارٹ جیکٹس بھی ہیں, لانگ جیکٹس بھی ہیں, لانگ کوٹ بھی ہیں, مختلف سٹائلز ہیں, اپنی اپنی ورائٹی, اپنی اپنی سوچ ہے, اپنا اپنا جو ہے ٹیسٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا ویئر کرنا چاہتی ہیں. تو اگر کچھ خواتین جو ہے وہ اس سیزن میں اس طرح کی جیکٹ بھی لینا چاہتی ہیں تو وہ ضرور لے سکتی ہیں, اور اگر آپ کے پاس آلریڈی اویلیبل ہے تو آپ ضرور پہنیے, اور یہ بہت اچھی لگتی ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہائی نیک کے ساتھ جو ہے وہ یہ جیکٹ بہت اچھا امپیکٹ دیتی ہے. تو ہائی نیک کے ساتھ آپ جو ہے وہ یہ لیدر جیکٹ ضرور یوز کر سکتے ہیں. اور اس طرح کی جیکٹ عام کیجول آپ کسی بھی جو ہے وہ ٹاپ کے ساتھ یا ٹی شرٹ کے ساتھ جو ہے وہ ویئر کر سکتی ہیں. یہ جیکٹس جو ہے وہ عام اویلیبل ہیں مارکیٹ میں, آپ کہیں سے بھی جو ہے وہ اس کو لے سکتے ہیں. یہ جسٹ آپ کے لیے ایک ہم جو ہے وہ کلو دیتے ہیں کہ آپ کو یہاں سے جو ہے وہ آئیڈیا مل جائے. اور اب آگے آپ نے اپنی پرسنالٹی کو کیسے گروم کرنا ہے, سردیاں آ رہی ہیں تو سردیوں میں آپ کی جو ہے وہ سیٹنگ یا ڈیزائننگ کیسی ہونی چاہیے وہ بھی بتائیں گے. کل انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ مزید آپ پروگرام جو ہے وہ ڈفرینٹ انداز سے دیکھیں گے, اور پھر آگے آنے والے ٹائم میں جو ہے وہ میں کچھ آپ کو جو ہے وہ سردیوں کے حوالے سے, کپڑوں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بتاؤں گی. تو جہاں سردیوں میں ہم بات کر رہے ہیں شارٹ جیکٹس کی لیڈیز کے لیے, وہیں پہ جینٹس کی جیکٹس بھی دکھاتے ہیں آپ کو. جینٹس کلیکشن میں جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ جیکٹس میں کون کون سے کلرز ہیں, اس ٹائم کون سے کلرز ان ہیں, اور آل اوور مطلب ہمارے پاس کون کون سے کلرز جو ہیں وہ اویلیبلٹی جو ہے وہ موجود ہے. تو جینٹس میں جو ہے وہ جیکٹس تو خیر لڑکے تو پہنتے ہی ہیں, ان کا تو شوق ہوتا ہے, جیکٹ کے بغیر تو گزارا ہوتا نہیں. سردیوں میں تو خاص طور پہ جو ہے وہ جیکٹ لازمی ہوتی ہے. تھوڑی سی بڑی جو 40+ لوگ ہوتے ہیں وہ کوٹ پہنتے ہیں, اور جو مطلب چھوٹی عمر کے لڑکے ہیں یا تھوڑے سے جو ہے وہ آپ کہہ لیں ینگسٹرز ہیں وہ جیکٹ ویئر کرتے ہیں. اور جیکٹ میں جو ہے وہ کمفرٹ جیکٹ جو ہے وہ یہ لیدر جیکٹ ہے. لڑکوں میں تمام جو ہے وہ لڑکوں کی فیوریٹ جیکٹ ہے لیدر جیکٹ. تو یہ اسپیشلی جو ہے وہ ایک تو یہ لائٹ ویٹڈ ہوتی ہے, اور دوسری یہ گرم ہوتی ہے. اندر اس میں جو مٹیریل یوز کیا گیا
ہوتا ہے نا وہ بہت جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ہیٹ دیتا ہے, اور سردیوں میں جو ہے وہ یہ جیکٹ بہت زیادہ جو ہے وہ پریفر کی جاتی ہے جینٹس کی طرف سے کہ ہم جو ہے وہ لیدر جیکٹ جو ہے وہ یوز کریں. اور لیدر جیکٹ کا سب سے بڑا کمال ہے, یا اس طرح کی جیکٹس اگر آپ ویئر کرتی ہیں یہ میلی نہیں ہوتی ہیں, بہت زیادہ گندی نہیں ہوتی ہیں, ان پہ جو ہے وہ جس طرح کہ ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں وہاں پہ مٹی اور گرد اور پولوشن کی وجہ سے کپڑے جو ہے ان کا رنگ ہی بدل جاتے ہیں, انسانوں کے رنگ بدل جاتے ہیں تو کپڑوں کے رنگ بھی بدل جاتے ہیں, اس لیے یہ جیکٹ جو ہے یہ آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. تو یہ بھی جو ہے وہ جینٹس میں جیکٹ جو ہے وہ اس وقت بڑی کمال جا رہی ہے, اور اس کو بھی جو ہے وہ آپ ویئر کر سکتے ہیں. یہ تھوڑی سی ذرا موٹے سٹف میں ہوتی ہے اور اس سے ذرا سردی آسانی سے روکی جا سکتی ہے. اگر آپ نے فیشن کرنا ہے ان فیشن تو آپ اس طرح کی جیکٹ بھی لے سکتے ہیں, یہ آپ کو جو ہے وہ کسی بھی فارم میں مل سکتی ہے. اس میں جو ہے وہ آپ کیجول میں, فارمل میں, یہ تمام چیزوں میں جو ہے وہ آپ کو اس طرح کی جینٹس جیکٹس بھی جو ہے وہ اویلیبلٹی جو ہے وہ آپ کو ملتی ہے. تو یہ جو ہے وہ لڑکوں کے لیے جو ہے وہ خاص طور پہ بلیک کے ساتھ مسٹرڈ کا جو ایک کمبینیشن ہے وہ بہت خوبصورت لگتا ہے, اور شارٹ جیکٹس جو ہے وہ لڑکوں کو بھی جو ہے وہ بہت سوٹ کرتی ہے. تو یہ مردوں کے لیے شارٹ جیکٹس ہیں. اس کے علاوہ جناب یہ تو تھی آج کی جیکٹس کے حوالے سے جو ہم نے آپ بون لیس آدھا کلو, پودینہ آدھی گٹھی, باریک کٹا ہوا پیاز 2 عدد, باریک کٹی ہوئی لیمو 3 عدد, ہری مرچیں 2 عدد, کالی مرچ 1 چائے کا چمچ, کٹی ہوئی لال مرچ 1 کھانے کا چمچ, پسی ہوئی ادرک اور لہسن کا پیسٹ 1 کھانے کا چمچ, سفید زیرہ آدھا کھانے کا چمچ, اور بھنا اور پسا ہوا جو ہے وہ آپ نے اس کو لینا ہے زیرے کو. اس کے علاوہ آئل آپ نے 2 کھانے کے چمچ لینا ہے, نمک حسب ذائقہ لینا ہے, اور پراٹھوں کے لیے میدا 2 پیالی, آٹا 1 پیالی, اور جو آئل آپ نے لینا ہے وہ آدھا پیالی. نمک اس میں حسب ذائقہ جو ہے مکس کر لیں. املی کی چٹنی کے لیے املی کا جو ہے وہ گاڑھا رس 1 پیالی میں, پسی ہوئی سونٹ کے کھانے کے چمچ کے ساتھ زیرہ بھی اس میں مکس کر لیں, اور بھنا ہوا پسا ہوا جو زیرہ آپ کے پاس ہے, اور کٹی لال مرچ 1 کھانے کا چمچ جو ہے اس میں ڈال کے یہ بھی جو ہے وہ الگ سے بنا لیں. اس کے علاوہ آپ ترکیب کی طرف آ جائیں تو ایک کڑھائی میں آپ نے آئل گرم کر کے چکن, نمک, ادرک اور لہسن کا پیسٹ ڈال کر پانی خشک ہونے دیں. جب پانی خشک ہو جائے تو اس میں لال مرچ, پسی ہوئی سفید زیرہ, وہ لیمو کا رس, کٹی ہوئی مرچ, ہری مرچ, پودینہ شامل کر کے ہلکا سا بھون لیں اور اتار لیں. پراٹھوں کے لیے جناب آپ نے میدا اور جو آٹا تیار کیا ہوا ہے اس کو جو ہے وہ نمک میں لا کر گوندھ لیں, اور پھر ایک پیڑا بنا کر بیل لیں. اس میں آئل لگا کر پراٹھے کا پیڑا بنائیں. اب اسے دوبارہ بیل کر گرم کیے ہوئے جو توا ہے اس پہ ڈال دیں, اور دونوں طرف سے سینک کر تیل جو آپ نے لگایا ہے اس پہ یعنی آئل لگایا ہے وہ گولڈن براؤن ہو جائے تو اس کو اتار لیں. پھر پراٹھے کے درمیان میں چکن رکھیں, پھر املی کی چٹنی ڈالیں اور تھوڑی پیاز ڈال کر رول بنائیں, اور اسی طرح تمام رول تیار کر کے مزیدار روسٹڈ چکن پراٹھا رول تیار ہے. املی کی چٹنی کے جو ہے وہ ساتھ گاڑھا رس اس کو جو ہے وہ بہترین طور پر جو ہے وہ آپ کو امپیکٹ دیتا ہے. اس میں جو ہے وہ بڑے مزے کی جو ہے املی کی چٹنی کے ساتھ جو ہے وہ یہ پراٹھا رول جو ہے وہ بنتا ہے. اور اکثر یہ پراٹھا رول کھانے کے لیے جو ہے وہ ہمیں لاہور کی ایک فوڈ اسٹریٹ کا جو ہے وہ رخ کرنا پڑتا ہے, لیکن آپ یہ گھر پر بھی بنا سکتے ہیں. تو آج کی ڈش جو ہے روسٹڈ چکن پراٹھا رول, یہ ضرور گھر میں جو ہے وہ ٹرائی کیجیے گا. بچوں کی بڑی فیوریٹ ڈش ہے, یہ کوئک ریسیپی ہے, بہت جلدی بن جاتی ہے. تو مجھے ضرور لکھیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی. اسی کے ساتھ پروگرام بھی جو ہے وہ اس کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ پھر آپ سے ایک نئے انداز میں ملاقات ہوگی.